أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا. صدق الله العظيم. السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان میں بول کی خصوصی نشریات میں، اور اب افطار کی تیاری کچھ ہی دیر میں ہو جائے گی۔ افطار ٹرانسمیشن میں ہم یہاں پر موجود ہیں، میں ہوں آپ کا میزبان فہیم خان اور میرے ساتھ ہیں کرن ناز۔ ہم دونوں کی جانب سے آپ کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ہم تیزی کے ساتھ اپنے سیگمنٹس کی جانب بڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ وقت بڑا کم ہوتا ہے۔ جو اسکرین کے اس پار بیٹھی ہوئی خواتین ہوتی ہیں وہ بھی تیزی سے تیاری کر رہی ہوتی ہیں، اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی بھی ہوتی ہیں۔ تو اب چونکہ ہم بڑھ چکے ہیں اپنے اگلے راؤنڈ میں، دوسرے مرحلے میں، اور بہت تیزی کے ساتھ، اور اب جو طنز و مزاح کا آغاز ہوا ہے وہ مزیدار ہے، تو مجھ سے انتظار نہیں۔ آج کے دن جو ہے وہ ہم نے تھوڑی سی اسپیس لی ہے کیونکہ آج 17واں رمضان ہے اور آج کی نسبت بڑی خوبصورت ہے، غزوہ بدر کا مارکہ ہے، تو اس وجہ سے جو ہے، اور اماں عائشہ کا بھی جو ہے وہ آج ان کی نسبت سے بھی وصال کا دن ہے، تو اس لیے ہم نے آج کا جو دن نکالا ہے جس کی ایک صلاح مشورے سے، وہ آج انہوں نے مجھے ابھی بتایا، تو یہ ہوا ہے۔ بالکل سرپرائز میں رکھا۔ جی بالکل، تو ایسا ہوا ہے۔ آپ کے لیے بہت سرپرائز رکھا۔ آج کے جو تول کے بول ہیں ان کے پہلے مقرر ہیں ہماری پیاری بہن ابیہا زیدی گورنمنٹ کالج فار وومن کورنگی سے، اور ٹاپک آج کا ہے فضائے دہر سے اب اٹھ چلی شب کی علمداری۔ صدر علی وقار، 17 رمضان 2 ہجری، مسلمانوں اور کفار کے درمیان بدر کے مقام پر جنگ جاری ہے کہ ایک جانب توحید سے انکار کرنے والے تو دوسری جانب خدا کی توحید پر ایمان لانے والے ہیں۔ ایک جانب 313 کا لشکر تو دوسری جانب 1000 مشرکین ہیں۔ مسلمان تعداد میں کم مگر حوصلوں میں سب سے بلند ہیں۔ ارے فیصلے جنگوں کے تلواروں سے کب ہوتے ہیں کہ اگر حق پر ہوں تو 313 بھی غضب ہوتے ہیں۔ کہ صدر علی وقار
منظر بدلتا ہے، ایک گھمسان کی جنگ چھڑتی ہے، جناب حمزہ کے مد مقابل آنے والا عقبہ قتل ہوتا ہے، جناب عبیدہ بن حارث شیبہ کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں، جبکہ علی ابن ابی طالب ولید کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا یہ اقلیتی لشکر 70 کفار کو قیدی اور 70 کفار کو واصل جہنم کر کے بتاتا ہے کہ جب باطل کے سامنے ہو ایسی حق کی وفاداری تو فضائے دہر سے اب اٹھ چلی شب کی علمداری کہ صدر علی وقار پھر احد کا میدان حق کا پیروکار شیر خدا کے لیے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار کی سند اترتی ہے، دشمن اسلام کو نیست و نابود کر کے واصل جہنم کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ فضائے دہر سے اب اٹھ چلی شب کی علمداری کہ صدر علی وقار پھر خندق کا میدان اور خندق کے میدان میں دین اسلام کا دشمن عمر بن عبدوت میدان جنگ میں قدم رکھتا ہے، مگر دوسری جانب فاتح خندق اسے واصل جہنم کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ فضائے دہر سے اب اٹھ چلی شب کی علمداری کہ صدر علی وقار پھر میری آنکھوں کے سامنے 10 محرم سن 61 ہجری کربلا کا تپتا ہوا میدان، آل محمد کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، مگر اس عالم میں حسین ابن علی حق کا علم بلند کر کے باطل کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے دین محمد کا پرچار کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ فضائے دہر سے اب اٹھ چلی شب کی علمداری کہ صدر علی وقار پھر میری آنکھوں کے سامنے ہندوستان کا وہ منظر ہے کہ جب مسلمانوں کے لیے سانس لینا محال تھا، ماؤں بہنوں کی عصمتوں کا لٹنا عام تھا، کہ ایسے میں دین محمد کا سپاہی محمد علی جناح 27 رمضان کو مسلمانوں کے حوالے یہ پاک سرزمین کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ فضائے دہر سے اب اٹھ چلی شب کی علمداری کہ صدر علی وقار پھر میری آنکھوں کے سامنے سندھ تا خیبر کا وہ ایک جوان سپاہی ہے کہ جو پاک سرزمین کی آن بان شان کی حفاظت کی خاطر دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر فضائے دہر سے اٹھتی شب کی علمداری کا خاتمہ کرتے ہیں کہ ہم ہی ہیں کہ جس نے جلائے تھے اندھیروں میں چراغ، فضائے دہر سے اب اٹھ چلی شب کی علمداری، فضائے دہر سے اب اٹھ چلی شب کی علمداری۔ شکریہ۔ بہت خوب، بہت خوب۔ آج کی نسبت سے بڑا ہی زبردست آپ نے جو ہے وہ تقریر کی ہے۔ سید حسنین اختر رضوی صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آ جائیے۔ سرخی صبح جمال در حقیقت خون شہداء کی لالی ہوتی ہے صدر علی وقار، اور جب اس کرۂ ارض پہ کفر، مایوسی اور منافقت کی سیاہی پھیلنے لگے تو اپنی رگوں میں موج تلاطم لیے 313 روشن ستارے چرخ ظلمات کے دامن کو اپنی شجاعت، اپنے عشق اور اپنے ایمان کی ضوء سے اس انداز سے منور کرتے ہیں کہ مہتاب بھی عش کر اٹھتا ہے، اور فضائے دہر میں شب کے علمبرداروں کو نیست و نابود کر کر یہ نوید سناتے ہیں کہ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دورے گراں خوابی۔ جی ہاں صدر علی وقار، یہی روشن ستارے جب چرخ ظلمات کے دامن کو نور سے بھر دیتے ہیں تو تغیر کو اپنا راہبر مان کر صدی در صدی سفر طے کرنا شروع کرتے ہیں کہ سن 61 ہجری میں حسین ابن علی کی مانند یزید وقت کے خلاف اپنے سپاہیوں کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ بیتاب نہ ہو مارکائے بیم و رجا دیکھ، اور اندلس کے ساحل کنارے طارق بن زیاد کی صورت میں واپس جانے والی تمام کشتیاں جلا کر شجاعت سے کلام کرتے ہیں کہ آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ۔ اور جب بر صغیر کے مسلمان جہل اور جبر کی تاریکی میں ڈوبے ہوتے ہیں تو اسی بر صغیر سے 2 روشن ستارے یعنی اقبال اور محمد علی جناح ابھرتے ہیں اور قوم کو نصیحت کرتے ہیں کہ تعمیر خودی کر اثر آہ رسا دیکھ۔ اور آزادی پاکستان کے بعد جب دشمن ملک سے ہونے والے پے در پے حملوں سے نبردآزمہ ہونے والی ہماری عسکری قیادت اپنے جوانوں اور باشندگان پاکستان کو نوید سناتے ہیں کہ اے پے کرے گل کوشش پے ہم کی جزا دیکھ۔ اور صدر ذی وقار ذرا ٹھہریے، جب امجد صابری، برہان وانی،
سبت جعفر، خرم ذکی، ولی خان بابر، اعتزاز حسن، مشال خان، سبین محمود، پروین رحمان اور عارف وزیر کو جام شہادت پلا دیا جاتا ہے تو ان کا خون ناحق صدائے حق بلند کرتا ہے کہ کمال زیست تیری جستجو ہے، یہ طرز صحیح حد آبرو ہے، سبق آموز تیری داستاں ہیں، تجھے حاصل کمال کامراں ہیں، اور کامرانی کی منزل کا پہلا زینہ شوق شہادت ہوا کرتا ہے صدر علی وقار. شکریہ. بہت شکریہ. نیکسٹ ہیں جی ایمن سمد، فیڈرل اردو یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے. ایمن تشریف لائیے. تیار ہیں آپ؟ مائک ٹھیک کر لیجئے. چلیں جی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ کیجیے. شب گزیدہ سحروں کے عادی لوگ جب باغ درا سن کر بیدار ہو جائیں تو وہ افراد کہلاتے ہیں، اور مار کے تعداد نہیں افراد کی بنیاد پر جیتے جاتے ہیں صدر علی وقار. تعداد کے نشے میں بدمست لوگ جب عہد طائفتین کی صدا لگاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں تعداد کے نشے میں بدمست لوگ جب عہد طائفتین کی صدا لگاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں. ریلیکس ہو جائیں. شروع سے کریں. شب کے علمدار سحر خیزوں کے قافلے کا ترنوالا سمجھ رہے تھے، لیکن جاہدو فی اللہ کا حسن قرآنی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شعلہ بیانی، قطار اندر قطار گردوں سے اترتی تائید ربانی اور عمر فاروق کی قہر سمانی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ فضائے دہر سے اب اٹھ چلی شب کی علمداری کہ صدر علی وقار. ریلیکس ہو جائیں. آرام سے. آپ کو چکر آ رہے ہیں؟ کریں جائیے، جلدی جائیے. ریلیکس ہو جائیں. آپ بیٹھیں پلیز. جائیے آپ روزے کی حالت میں غالباً. بٹھائیں انہیں. روزے کی بھی حالت ہے، غالباً پانی بھی نہیں پیا جا سکتا ہے. بالکل. تو ڈی ہائیڈریشن ہو گئی ہے. اب اس کے لیے ہمارے ججز پریکٹس بھی وہ کی ہوتی ہے. بالکل اس میں بھی پہلے بہت زیادہ انرجی آپ اپنی لگا چکے ہوتے ہیں پورا، کیونکہ راؤنڈ 1 میں ہم انہیں دیکھ چکے ہیں کہ ان کی کارکردگی کیا ہے. اب اس حساب سے اگر جج آئی ہیں تو کیا اس کی ججمنٹ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں؟ اس میں کچھ ججمنٹ میں تو یہ ہے کہ اب اوبویسلی کہ وہ پرفارم نہیں کر پائی ہیں تو ان کا وہ ٹائم نہیں ہو سکا ہے. اور اس باقی 2 کنٹیسٹنٹس آ جائیں. آئیے جی. آپ کی طبیعت اب بہتر ہے. باقی 2 جو کنٹیسٹنٹس جو پرفارم کر چکے ہیں وہ پلیز آ جائیے پلیز. جیتنے والے کے لیے تھوڑی سی وہ بچی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے یہاں پر سچویشن ذرا عجب ہو گئی ہے، لیکن جو جیتنے والے ہیں ان کے ساتھ تو ایڈور کا موبائل فون جائے گا. اور کون جیت رہا ہے دیکھ لیتے ہیں. اور بیٹا آپ نے پریشان بالکل بھی نہیں ہونا ہے، ہمارے پاس وائلڈ کارڈ کا بھی آپشن ہے. آپ کرنا چاہ رہی ہیں؟ شیور؟ تقریر کرنا چاہ رہی ہیں ایمن آپ؟ آئیے چلیں آپ کو ایک موقع اور دے دیتے ہیں. چلیں جی. ججز آپ کی اجازت ہے؟ جی بالکل ٹھیک. ایک موقع اور دے دیتے ہیں. بیٹھ کے کرنا چاہ رہی ہیں؟ ٹھیک ہے. صحیح سے مضبوطی سے پکڑ لیں ذرا. ٹھیک ہے جی. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. بسم اللہ کیجیے. 1 منٹ. میں بیٹا ٹائم کم ہوگا. بیٹا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، آپ ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. ٹائم لمیٹڈ ہوتا ہے. اگر آپ کر سکتی ہیں تو ابھی فوراً کبھی کر سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر ہاں پھر ابھی اگر آپ کر سکتی تو آپ کمپٹیشن کا حصہ ہوں گے. صدر علی وقار کہ جب یہ بانگ درا سن کر بیدار ہو جائیں. میں نہیں کر باقی 2 لوگ آ جائیں. چلیں 2 دفعہ بھی انہوں نے آ کے کوشش کی. وائلڈ کارڈ میں ابھی بھی جو ہے وہ آپشن اویلیبل ہے. آپ نے کوشش کی ہے آ کر. آپ کی ہمت کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، داد دیتے ہیں. باقی 2 لوگ آ جائیے جنہوں نے پرفارم کیا ہے. 2 میں سے کسی ایک کے ساتھ ایڈور کا موبائل جائے گا. جیت رہے ہیں تو تھوڑا سا مجھے آج ذرا مایوسی ہوئی دونوں سے. ایمن بھی آج اچھی سے پرفارم نہیں کر سکی تو میں بہت زیادہ خوش نہیں تھا دونوں کی پرفارمنس سے. اور میرا خیر سجیشن کچھ اور تھا، لیکن مدثر کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم بھیج سکتے ہیں آگے. جی ہاں
تو بھیج سکتے ہیں کہ جو کہ ایک آگے جائیں گے تو اس میں میرا خیال ہے کہ آج 2 پوائنٹس کا فرق ہے میرے پاس اور مدثر کے پاس بھی 1 پوائنٹ کا فرق ہے. اس سے سیکنڈ پوزیشن جو آج کی بن رہی ہے وہ ہے ابیحہ زیدی آپ کی, اور نیکسٹ راؤنڈ میں جو ہمارے سیمی فائنل میں جا رہے ہیں وہ ہے حسنین رضوی 2 پوائنٹس کے فرق کے ساتھ. حسنین آپ کو مبارک ہو بہت بہت. اینڈ بٹ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ آگے مقابلہ جو ہے وہ سخت ہونا ہے. سیمی فائنل میں جب یہاں کے لوگ وہاں جائیں گے تو اس کو دیکھتے ہوئے ذرا آپ نے کانٹینٹ پہ خاص محنت کرنی ہے. انداز میں آپ دونوں کے ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے, لیکن کانٹینٹ پہ اصل میں آج لڑائی تھی اور وہ بہت میری نظر میں بہت کمزور رہا آج کا. ٹھیک ہے, چلیں مبارک. چلیں جی, بہت بہت مبارک. ڈور کا موبائل بھی آپ کے ساتھ جا رہا ہے. آپ ججز حضرات کا بھی بہت بہت شکریہ آپ کی ججمنٹ کا, اور انشاءاللہ کل آپ دونوں سے تو ملاقات ہوتی ہے. ان کے ساتھ کا بھی شکریہ کر دیا تو پھر ہم اپنے ڈیزائنرز کا بھی شکریہ ادا کر دیتے ہیں. زرین حبیب صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, اتنا خوبصورت ڈریس آپ نے بھیجا ہے. سلیک ڈیزائنز بائی ثنا فضل, آپ بہت اچھی جیولری بھیج رہی ہیں, آپ کی بھی میں شکر گزار ہوں. اسمارٹ کلیکشن آپ کی بھی میں شکر گزار ہوں, اور ساتھ ساتھ دیکھنے والوں کی بھی شکر گزار ہوں کہ ایک چھوٹا سا بریک لے لیجئے. واپس آئیں گے تو فاروق ستار صاحب, بالکل فاروق ستار بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے, اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچائی ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, بریک کے بعد ملیں گے. السلام علیکم ناظرین, ایک مرتبہ پھر آپ کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے, اور افطاری کی تیاری جو ہے وہ بڑے زور شور سے چل رہی ہوگی. ہمارے یہاں بھی تیاری چل رہی ہے, لیکن افطار سے پہلے ایک گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھانے کی تیاری چل رہی ہے. اور جب بھی جیسا کہ بریک سے پہلے بتایا تھا کرن نے آپ کو کہ فاروق ستار بھائی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, تو اب وہ آ چکے ہیں, اور ان کے سامنے جو ہے وہ بات کرنا جو ہے وہ آپ پھر سمجھ سکتے ہیں کس طرح سے پکڑ ہوتی ہے. تو فاروق بھائی کو سب سے پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم فاروق بھائی. وعلیکم السلام, بہت شکریہ, اور جیتے رہیے آپ لوگ. کیسے گزر رہے ہیں آپ کے رمضان؟ میرے کیا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے خیر یہ رمضان بڑے مختلف, منفرد اور بڑے چیلنجنگ ہے, لیکن جو حالات ہیں پوری دنیا کے ایک جیسے ہیں. بالکل, اور جیسے آپ ہیں ویسا میں ہوں, ویسے پوری دنیا ہے. اللہ تعالیٰ اس مشکل سے ہم سب کو نکالے اور یہ آزمائش آسان ہو, اللہ کرے انشاءاللہ جلدی. آمین. فاروق ستار کس کی پالیسی سے خوش ہیں اس وقت, سندھ گورنمنٹ کی یا فیڈرل کی یا خود کی؟ کیونکہ فاروق ستار بھائی کی بھی اپنی پالیسیز ہیں. نہیں, جو میں خوش ہوں نہیں ہوں, لیکن ناخوش اس بات پر ہوں کہ ایک قومی پالیسی اور قومی رسپانس نہیں آ سکتا. بالکل نہیں آ سکتا, جس کی اشد ضرورت تھی, جس کی وجہ سے لوگ کنفیوز رہے, اور پورا ملک ایک وقت میں ایک ساتھ لاک ڈاؤن میں نہیں گیا, اور اس میں جو انٹر پروونشل موومنٹ تھی وہ بھی قائم تھی, اور باہر سے آنے والے لوگ بھی جب بیچ میں آتے چلے گئے تو شروع میں ان کا ریکارڈ بھی نہیں تھا. تو اس کے نتیجے میں اور پھر بعد میں جو لوگ لاک ڈاؤن میں گئے بھی, تو پھر 20% آبادی ایسی رہی, کراچی میں بھی خاص طور پہ گنجان آبادیاں, کچی بستیاں, جہاں شاید لوگوں کے لیے اتنا آسان بھی نہیں تھا لاک ڈاؤن میں 24 گھنٹے گھر میں رہنا. بالکل. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو لاک ڈاؤن میں نرمی آ رہی ہے, اور جیسے ہی لوگ نکلیں گے, تو مجھے اس بات کا تھوڑا سا ڈر ہے, جہاں ڈاکٹر حضرات اور ماہرین نے بھی یہ کوشن دیا ہوا ہے کہ احتیاطی تدابیر کو ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے, اور اس بتدریج نرمی میں جہاں کاروبار تجارت کی بحالی بھی ضروری ہے, تو احتیاط کو ہر حال میں قائم رکھنا, جو SOPs دی گئی ہے بالکل اس پہ مکمل عمل ہونا چاہیے. سندھ گورنمنٹ نے اسمارٹلی پلے کیا, اور شروع میں انہوں نے بہت اچھے اقدام کیے جس کا انہیں کریڈٹ دیا جانا چاہیے. اس میں کریڈٹ کی سیاست نہیں ہونی چاہیے, لیکن مرکز میں پیپلز پارٹی ہے, صوبے میں مرکز میں PTI ہے, صوبے میں پیپلز پارٹی ہے, اور لوکل گورنمنٹ میں MKM پاکستان ہے, جس کا مجھے کوئی بہت زیادہ رول نظر بھی نہیں آیا. حالانکہ ان تینوں کو مل کر کام کرنا چاہیے تھا, اور ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے میں اس موقع پر کوئی حرج نہیں تھا. اور ساری سیاسی جماعتوں کے کارکنان, سماجی اور ویلفیئر جو تنظیمیں, ان کے رضاکار, اور ہماری بہت بڑی یوتھ فورس, محلہ کمیٹیاں, یہ ٹائیگرز تو ہمارے محلے میں موجود ہیں. انہیں پیپر میں لانے سے پہلے ہی 3 بیسک یونٹ ہونے چاہیے تھے. مساجد کو بھی ہم جو ہے وہ ایک یونٹ کے طور پہ یوز کر سکتے تھے. نمبر 2, UC کو, چاہے وہ MKM کے پاس رہی, میرے بھی 10 اختلاف اپنی اس MKM سے رہے, لیکن UC کا ایک بہت بڑا رول ہے جو کہ نظر نہیں آیا, اسے دیا نہیں گیا. پھر حکومت سندھ کا اسسٹنٹ کمشنر ہوتا ہے. اگر مسجد, UC اور اسسٹنٹ کمشنر کے درمیان کولابریشن ہو جاتا, اور وہیں پر جو کس چیز کی ضرورت ہے, ڈیٹا سوشو اکانومک کیا ہے,
کس گھر میں راشن ہو سکتا ہے, کس گھر میں نہیں ہو سکتا ہے, کہاں بے روزگاری ہے, کہاں دل کے, گردے کے دیگر مریض ہیں, ان کے دوائیوں کی کیا ضرورت ہے. یہ ہمارے نوجوان بہت خوبصورتی کے ساتھ اور کمال فن کے ساتھ. فاروق ستار صاحب آپ یہاں پر تو مجھے مصطفیٰ کمال صاحب کے ساتھ ایک پیج پر دکھائی دے رہے ہیں, کیونکہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ تمام یوسیز کو جتنے بھی استحقاق ہے ابھی ان کے حقوق دے دیے جائیں تاکہ وہ اپنی اپنی گلیوں میں اور محلوں میں کام کریں. تو آپ کسی طرح موبلائز کرنے کی کوشش کریں. اور کیا یہ والا ایک ایسا مدعا ہے, کیونکہ کورونا آپ کہہ رہے ہیں ایک نیشنل پالیسی دکھائی دینی چاہیے, تو کیا ایک اس مدعے پر فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال ایک ہو کے موبلائز کر سکتے ہیں کیا؟ کئی مدعے پر فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال ایک پیج پر ہوں گے, کئی مدعوں پر ایم کیو ایم پاکستان اور ہم دونوں بھی ایک پیج پر ہوں گے. لیکن بات یہ کہ ہمارے درمیان صرف اس وقت اشتراک عمل سے وہ رزلٹ نہیں آئے گا. ہم مل کر اس لکیر کو تو پیٹیں گے کیونکہ وہ سانپ تو نکل گیا ہے, لیکن اب جو کرنا ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اٹ از اسٹل ناٹ ٹو لیٹ. بالکل. تو ہمیں کم از کم اپنے ان نوجوانوں کو جن کی امیونٹی زیادہ ہے وہ زیادہ رسک لے سکتے ہیں, اور وہ جوش, جذبہ اور ولولہ نظر آیا مجھے اپنے بچوں میں, جو قیام پاکستان کے وقت جب قائد اعظم محمد علی جناح نے علی گڑھ یونیورسٹی جا کے نوجوانوں سے کہا تاکہ آؤ اور میرے ساتھ کھڑے ہو, اور جب وہ نوجوان کھڑے ہوئے تو یہ ناممکن پاکستان ممکن بنا تھا. آج بچانا اور بنانا ہے, اور کورونا سے ہی نہیں لڑنا, کیونکہ ہماری تو معیشت میں بھی کورونا ہے, ہماری تو سیاست میں بھی کورونا ہے, ہماری تو معاشرت میں بھی کورونا ہے, ہمیں تو ابھی ان سے بھی لڑنا ہے. آخر میں ایک شعر بھی انشاءاللہ اسی مطابق بالکل آپ کا شعر بھی سنیں گے انشاءاللہ. اچھا, یہ نوجوانوں کی آپ نے بہت بات کی فاروق بھائی, کیا ایسا تاثر آیا ہے وفاق کی طرف سے ٹائیگر فورس بنانے میں جس کی وجہ سے جیالوں کو, جس کی وجہ سے ساتھیوں کو کوئی ایسا تاثر ملا کہ یہ ٹائیگر فورس جو ہے یہ سیاسی عمل کے لیے آئی ہے, یہ نوجوانوں کے اوپر یہ تاثر آیا؟ دیکھیں, دونوں نے ان کی طرف سے ٹائیگر فورس پر جو تحفظات آئے اور ان کا ٹائیگر فورس کا بنانا اور ٹائم لینا, اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ نہ بلانا, جو کہ آئین میں ایک ایسا راستہ ہے کہ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کو بلاتے وزیر اعظم اور بیٹھ جاتے اور کہتے ہیں بھائی ہم مل کے ایک نیشنل پالیسی بناتے ہیں. ایک جگہ نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر اسلام آباد میں بنتا, چاروں صوبوں میں ایک پروونشل کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم بنتا, اور ساری سیاسی جماعتوں کے ایم پی ایز, ایم این ایز, ان صوبائی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہوتے ہیں وہاں جا کے اپنے کارکنوں کو, رضاکاروں کو ایک بڑے کام کے لیے اس پول میں دے دیتے. تو میں سمجھتا ہوں یہ نہیں ہے کہ کس کا کارکن کہاں کام کر رہا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ کتنی تنظیمیں ہیں. ایک ماڈل میں دیکھ کر آیا کہ 20 روپے کا جو ہے وہ قورمہ ہے چکن کا, اور اس میں دال بھی دے رہے ہیں, اور 10 روپے کی 2 چپاتیاں دے رہے ہیں. 700 لوگ اورنگی ٹاؤن کی ایک بستی میں 11L سیکٹر میں لائن لگا کر افطار سے پہلے وہ خرید رہے ہیں. تو ان کو بھی یہ نہیں ہو رہا, ان کی سفید پوشی کا بھی بھرم قائم ہے کہ انہیں مفت میں نہیں مل رہا. اچھا, اس کی فیزیبلٹی بنائیں تو اس این جی او کی جیب سے 3 لاکھ روپے مہینے کے جا رہے ہیں, یا زیادہ زیادہ 5 لاکھ جا رہے ہوں گے. یہ 5 لاکھ کا ڈونیشن ہمارے مخیر حضرات دے سکتے ہیں, باقی تو جو کاسٹ آ رہی ہے اسی کاسٹ میں آپ دے رہے ہیں. روزانہ کا خسارہ آپ کا 5 سے 10 ہزار روپے کا ہے. اگر حکومت سندھ اپنے باقی پیسے ضائع کرنے کی بجائے یہ کہہ دے کہ اورنگی ٹاؤن میں ہم ایسے 25 اور اس طرح کے سستے جو ہے وہ ریسٹورانٹ بنا دیتے ہیں تاکہ لوگ وہاں سے یہ خریدیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر اور زیادہ کارگر طریقہ ہے, نہ کہ وہ بریانی کے پیکٹ بنائیں اور گھروں پہ بانٹ رہے ہیں. اس سے موثر مجھے فاروق ستار صاحب بہت پرانی تو بات ہوئی نہیں ہے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ کے دل سے نکل نہیں سکتی آپ کی جو ایک ایفیلیشن ہے اور آپ کے نام پر ایک جماعت جس کا پھر آغاز ہوا. مجھے یہ بتائیں کہ ایک وہ تھا اپنوں کا ووٹ اپنوں کے لیے, تو اس وقت لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ جب پرچیاں آ جایا کرتی تھیں قربانی کی کھالوں کے لیے, لیکن ابھی وہ خدمت خلق فاؤنڈیشن کہاں پر ہے؟ جے ڈی سی مجھے دکھائی دے رہا ہے, ایدھی مجھے کام کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, مجھے الخدمت دکھائی دے رہا ہے, مجھے دعوت اسلامی دکھائی دے رہا ہے, لیکن وہ KKF خدمت خلق فاؤنڈیشن وہ کہاں؟ اسٹیک ہولڈر تو آپ بھی تھے, سوال تو آپ سے بھی ہوگا. مجھے الگ کیا میرے ان ساتھیوں نے, برادران یوسف جیسا جو سلوک ہوا. ہم تو نبیوں کے قدموں کی خاک ہیں, ہم اپنے ساتھ ہونے والے نازیبا سلوک اور اس ظلم کا کیا ذکر کریں. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ آپ کس ووٹ کی بات کریں, اپنوں کا ووٹ, لیکن یہاں تو اگر وہ متحدہ کی جگہ منافع خور معذرت کے ساتھ اگر قومی موومنٹ مجھے نظر آئے اور اپنوں کا نوٹ اپنوں کے لیے ہو جائے کہ اپنے ہی لوگوں سے اگر ہم کرپشن کا, کمیشن کا, لوٹ مار کا اور قبضوں کا خاتمہ نہ کر سکیں,
اور KKF میں کروڑوں روپے چھوڑ کے گیا تھا. اگر ان کو آج خوبصورتی سے اسی طرح کہ جو یہ کینٹین کیفے یا ریسٹورانٹ جو سستے کھانے فراہم کر رہے ہیں اگر قائم کیا جاتا تو کتنی بڑی ہے. 2-3 جگہ میں نے دیکھا خدمت خلق کے تحت یہ کام ہوا. تو جو اچھا کام انہوں نے کیا, تھیلیسیمیا کے ڈونیشن بلڈ کیمپ لگائے KKF نے MKM پاکستان نے, تو میں اس کا انہیں مطلب یہ کہ ہاں وہ کریڈٹ بھی دوں گا. تو مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مخالفت برائے مخالفت, جو اچھا کام کرے گا, لیکن ساری سیاسی جماعتوں کو اس فرق کو ختم کر کے کہیں ایک جگہ سب کو ساتھ نظر آنا چاہیے تھا. یہ موقع تھا اس چیلنج کو ایک نیشنل کنسنسس, ایک قومی اتفاق رائے, ایک نیشنل سوشل کانٹریکٹ کی بیس بھی جو ہے وہ اس چیلنج سے. لیکن فاروق بھائی یہاں پر میں ایک آپ کی قطع اور میں اس کے لیے تیار ہوں سب کو بٹھانے. میں یہاں پر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ دیکھیں بہت بڑی خبر ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سب کو ساتھ بٹھا کر کام کرنے کے لیے تیار. ہمیشہ سے تیار ہیں فاروق بھائی, ہمیشہ سے. یہ آپ خالد مقبول صدیقی صاحب کے لیے بھی کہہ رہے ہیں, ہاں سب کے لیے کہہ رہا ہوں میں, صاحب کے لیے بھی کہہ رہے ہیں. میں نے تو خالد بھائی اگر میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں, فاروق بھائی نے بارہا یہ بات سمجھا لوں گا, اور ہم لوگوں کی عزت نفس کو بحال کرنا چاہتے ہیں. بے شک ضرور. اب ہم پر آخر میں یہ الزام آتا ہے کہ ہماری اس تقسیم اور ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے لوگوں کے مصائب اور مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. یہ الزام غلط نہیں ہے فاروق بھائی. ہاں دیکھیں آپ نے بھی ایک آبزرویشن دی ہے, کیونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں, ہمیں معلوم ہے یہ عمومی لوگوں کی بھی آبزرویشن آ رہی ہے, اور اس خلا کو کسی نے پر نہیں کیا بلکہ وہ گہرا ہو گیا, وہ اور بڑھ گیا ہے. اور اگر یہ خلا کسی تیسری قوت نے اور 5th کالمسٹ نے اور انتہا پسندوں نے اور دہشت گردوں نے پھر اگر اس کو فل کرنا شروع کر دیا تو پھر ہم کہاں ہوں گے. خالد مقبول صدیقی سے اچھا کام کر رہے ہیں امین صاحب, بھی IT منسٹری ان کے پاس کیسے گئی ہے خیریت؟ دیکھیں بتایا یہ گیا تھا کہ 162 ارب روپے کا پیکیج نہیں ملا, اس لیے احتجاجاً پرائم منسٹر کے خلاف احتجاج کیا اور خالد مقبول آ گئے, اور انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہی کہا. لیکن اس کے بعد یہ پتہ چلا کہ یہ تو اندر کی لڑائی اور جھگڑا تھا, اور خالد مقبول صدیقی کو ڈمی سربراہ بنانا تھا, اور وہ ڈمی سربراہ بننے پر اسی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے تیار ہوئے. اپنی وزارت سے انہوں نے ہاتھ دھویا اور وہ وزارت کسی اپنے کو دے دی گئی. تو اپنوں کا ووٹ اپنوں کے لیے نہیں ہے, یہ اپنی وزارتیں اپنوں کے لیے, مطلب وہاں بھی جو زیادہ اپنے ہیں وہی انہوں نے کر دیا جو آپ کے ساتھ ہونے جا رہا تھا, آپ نے نہیں کیا, انہوں نے آگے بڑھ کے کر دیا اور ڈمی وزیراعظم. میں نے سٹینڈ لیا, اس لیے میرے ساتھ ذرا ہو گیا. اگر وہ بھی ایسٹ کریں گے نتیجے کی پرواہ نہ کریں, اگر ان کے ساتھ بھی یہ ہوتا ہے میرے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں, جہاں میں اور خالد مقبول کھڑے ہوں گے, اور یہ آپ بارہا کہہ رہے ہیں 84 کے نظریے کی روح ہوگی. اور انشاءاللہ ہم اپنے لیے نہیں 35 سال سے کم عمر کے لونڈوں کے لیے اللہ کا ڈر, لوگوں کا درد, ایک دل میں خلوص, بے لوث خدمت, دن رات دل و جان سے کام کر کے لوگوں کے مسائل سربراہی کون کرے گا؟ دیکھیں ہم سربراہی کی بھی بات چھوڑ دیں, سرپرستی کریں گے, رہنمائی کریں گے. اب منزل چاہیے, رہنما نہیں چاہیے. ہم رہنمائی کرے گی, سرپرستی کریں گے. کوئی تو لیڈ کرے گا. دیکھیں میں ہوں, خالد بھائی ہیں, اور ہم سمجھائیں گے مصطفیٰ کمال کو بھی کہ دیکھو تمہارا ایڈمنسٹریٹو اسکل اچھا رہا, تم نے بھی اچھا کام کیا, تم سے کچھ غلطیاں ہوئیں, تھوڑا سا تمہیں ٹریننگ کی ضرورت ہے, ابھی میچور ہونا ہے. تین میں سے لیڈ کون کرے گا؟ نہیں ہمیں لیڈ نہیں کرنا, میں اس پہ میرا جھگڑا ہے ہی نہیں کہ لیڈ کون کرے گا. اب منزل چاہیے, یعنی وہ بات ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو مل کر ہمیں لوگوں کو گائیڈ کرنا ہے. ان کی ایک اچھا دیکھیں اربن ایجوکیٹڈ مڈل کلاس سیاسی عمل میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ناپید ہے. یہ کراچی کو اللہ تعالیٰ نے یہ شرف دیا تھا کہ یہاں یہ بن گیا تھا, وہ غلط ٹریک پہ چلا گیا اور اس نتیجے پر اس نہج کو پہنچا جہاں آج ہم سب کھڑے ہیں. تو میرے خیال میں اب فاروق بھائی اگر لیڈ نہیں کریں گے تو کیا پرویز مشرف صاحب کے بارے میں بھی کیا دماغ میں رکھیں پھر, اگر آپ تین رہنمائی کر رہے ہیں تو دیکھیں ان کا انپوٹ اپنی جگہ پر ہونا چاہیے اور ہوگا. لیڈ کریں گے, میں اس سے انکار نہیں کرتا. آپ تینوں ہوں گے وہ لیڈ کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا میری طرف سے جھگڑا نہیں ہے. آپ سوال خالد بھائی سے یا مصطفیٰ کمال سے پوچھ لیں کہ آپ اس بات پہ تیار ہیں کہ آپ تینوں رہنمائی کریں گے, پرویز مشرف صاحب لیڈ کریں گے؟ نہیں دیکھیں میرا یہ بھی نہیں کہنا ہے, یہ ہم اپنی طرف سے کوئی چیز انجینئر نہ کریں, ہم اسے نیچرل پروسیس میں چھوڑ دیں. ایک سرپرست کی کاؤنسل اب بننی چاہیے. ہم ایج کے ہماری ایج اس نہج پر ہے کہ مجھے خالد مقبول صدیقی بھائی کو ایگزٹ پلان بھی بنانا چاہیے, اب سکسیشن پلان بھی بن جانا چاہیے, نئے لوگوں کو آئیڈینٹیفائی ہمیں کر لینا چاہیے. انٹرا پارٹی الیکشن کر کے 65% 35 سال سے کم عمر لوگوں کو رابطہ کمیٹی میں لائیں, اور جب بلدیاتی انتخابات ہو تو اس میں 65% ہمارے UC چیئرمین, وائس چیئرمین, کاؤنسلرز بھی, اور ہمارے اگلے آنے والے میئر حضرات بھی ان تمام شہروں کے
وہ بھی 35 سال سے کم عمر کے ہو. میں 27.5 سال کی عمر میں میئر بنا تھا. مصطفیٰ کمال 33 سال. وہ انرجی, وہ ویگر, وہ فائر, وہ پیشن, کم عمر کا اور ویژن کے ساتھ انوویشن. میرے پاس ویژن ہو سکتا ہے لیکن وہ انوویشن نہیں ہوگی جو 35 سال سے کم عمر کے. انہی میں سے فاروق بھائی, انہی میں سے 3 لوگوں کو بلاتے ہیں. انہی میں سے 3 لوگوں کو بلاتے ہیں. مجھے شعر ضرور ہمارا پڑھنا ہے سیگمنٹ آخر ہے. جی جی بالکل, آپ ہمارے ساتھ ہیں. اور بلکہ آپ اس وقت صدارت کریں گے اس ہمارے سیگمنٹ کی. دانیال شفیق صاحب ہیں, NED یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے. مصفرہ گورنمنٹ کالج فار وومن سے آپ کا تعلق ہے. اور علی فاروق گورنمنٹ کامرس کالج ٹیم لام کو جوائن کریں گے. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ تینوں؟ خیریت سے ہیں؟ آغاز کریں پہلے راؤنڈ کا. آپ لوگ تو ماشاءاللہ دوسری بار آ رہے ہیں. یہ ہمارے سیکنڈ راؤنڈ, اس کا آغاز یہ دوسری بار ہی. جی جی بالکل, یہ دوسری بار آ رہے ہیں. تو آغاز کرتے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے بزر بجانا ہے آپ نے جواب دینے کے لیے, اور پھر جس کا ہم بتائیں گے اس نے جواب دینا ہے. آغاز کریں. بسم اللہ جی. ام المومنین کے کیا معنی ہے؟ ٹیم بے مومنوں کی ماں. مومنوں کی ماں, امت کی ماں. یہ آپ کا ہم درست جواب کنسیڈر کرتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ کی قبر مبارک. ٹیم بھاؤ جنت البقیع میں. جنت البقیع میں, درست جواب. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم. ٹیم واؤ حضرت ابو بکر صدیق. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غزوہ بدر کا مقام. ٹیم بے, سوال پورا کیجئے. غزوہ بدر کا مقام مدینے سے تقریباً 80 میل دور ہے. ویٹ کیجئے, کب سوال کمپلیٹ کیجئے. غزوہ بدر کا مقام کتنا دور ہے مدینے سے؟ زور سے کہیے. غزوہ بدر کا مقام کتنا دور ہے مدینے سے؟ جی بتائیے. تقریباً 80 میل. درست جواب. یہ بڑی بات ہے کہ ان لوگوں کو سوال بھی پورے پتہ ہوتے ہیں اور پھر سوشل میڈیا پر ہم سے سوال کیا جاتا ہے پہلے سے بتائے ہوئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ کی. ٹیم بے کیونکہ واؤ کافی دیر تک پریس کر کے رکھا رہا, لیکن ٹیم بے نے. کس نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی تھی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, درست جواب. غزوہ بدر میں کفار کی تعداد. ٹیم واؤ 1000 تھی. کفار کی تعداد 1000 یعنی 3 گنا زیادہ تھی, ان 313 سے. بالکل درست جواب. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام. ٹیم بے ام رومان رضی اللہ تعالیٰ. ام رومان, درست جواب. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سی سن ہجری میں وصال فرمایا؟ ٹیم لام. 58 58 ہجری, غزوہ بدر کے 56 سال کے بعد. درست جواب. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کے کتنے عرصے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے گھر سے رخصت ہوئیں؟ ٹیم واؤ 3 سال بعد. 3 سال بعد, درست جواب. اور اسی کے ساتھ ہمارے کوشچنز بھی ختم ہو گئے. آخری سوال آپ سے پوچھیں, جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہیں. ٹیم بے اسے غزوہ کہا جاتا ہے. اسے غزوہ کہتے ہیں. درست جواب. ٹیم لام جواب بالکل نہیں دے پائے. ایک ہی جواب آپ کی طرف سے آئے, لیکن جو اب راؤنڈ آ رہا ہے گیم چینجر, یعنی کہ ہمارا بزر راؤنڈ. یہ بزر راؤنڈ نہیں ہے, یہ ہمارے پاس ریپڈ فائر ہے. بزر راؤنڈ ہو گیا. میں فاروق بھائی سے گزارش کر رہا تھا کہ میں چاہوں گا ٹیم بے کے سوالات جو ہیں اگر فاروق بھائی پڑھ دیں, حوصلہ افزائی ہو جائے گی ذرا ان کی. تو میں چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ یہ شروع کے ہی جو ہے بس 2-4 سوال آپ پڑھ دیجئے. پاکستان کے 2 گرم ترین مقامات کے نام بتائیں. پاس ٹیم بے کھیل رہے ہیں نا. ٹیم بے کھیل رہی ہے اس وقت, اور یہ ہمارا کیونکہ ریپڈ فائر ہے, آپ فاسٹلی سوال کریں. فاروق بھائی کے 3 سوالات جو ہیں وہ 1 منٹ کے 10 سیکنڈ کے حصے میں آپ کاؤنٹ کر دیں, ٹھیک ہے نا. باقی 50 سیکنڈ میں سوال پوچھوں گا, آپ آرام سے پوچھیں. اچھا, بین الاقوامی معیار کے مطابق ہر ملک کی کتنے فیصد زمین کو جنگل سے احاطہ کرنا؟ تقریباً 25%. درست. پنجاب کے مشرقی علاقے میں کون سا صحرا واقع ہے؟ صحرا تھل. نہیں, غلط جواب. چولستان صحیح جواب ہے, غلط جواب دے دیا آپ نے. لائیں فاروق ہے, اب میں ذرا انہیں ریپڈ فائر جو ہے وہ تیز کھلا دیتا ہوں. بہت شکریہ, کیونکہ شعر بھی ہم نے سننا ہے ابھی آپ سے. جی تو اب آپ کے بقایا 50 سیکنڈ شروع ہوں گے. امت پر 5 وقت کی نمازیں کب فرض ہوئی؟ واقعہ معراج. جی بالکل صحیح جواب. جنت اور دنیا کی تخلیق کا ذکر کس سورہ میں ملتا ہے؟ سورہ بقرہ. نہیں جی, سورہ اعراف. دریائے ذوب بلوچستان کے علاقے سے نکلتا ہے اور کس دریا میں ملتا ہے؟ دریا کابل. نہیں جی, دریائے سندھ. نکاح پڑھانے والے کو کیا کہتے ہیں؟ قاضی کہتے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ جنگل کہاں پائے جاتے ہیں؟ رشیا. بالکل صحیح. ہب ڈیم کے قریب کون سا بڑا شہر واقع ہے؟ ہب پاس. کراچی.
पाकिस्तान में पंखा साजी की सनत का मरकज़ कौन सा शहर कहलाता है? गुजरात। डॉक्टर लफ्ज़ के मायने क्या हैं? उस्ताद। सही जवाब। तस्मिया से क्या मुराद है? आउज़ुबिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सिपारे के 3/4 हिस्से को क्या कहते हैं? सलासा। बिल्कुल सही जवाब। टाइम अप हो चुका था आपके इस आखिरी सवाल के जवाब में। मैं नहीं जानता कि ये ऐड होगा या नहीं। और ये हैं जी टीम वाओ। टीम वाओ, आप तैयार हैं? आपका टाइम शुरू होता है अब। जहांगीर की कब्र कहाँ वाक़िया है? लाहौर में, इस्तांबुल में या लाहौर? जी लाहौर। लाहौर सही जवाब। शेखुल इस्लाम कौन कहलाते हैं? हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। नहीं जी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कुरान मजीद की किस आयत को सरदार आयत कहा जाता है? आयतुल कुर्सी। बिल्कुल सही। इस्लाम की पहली शहीद खातून का नाम हज़रत सुमैया। बिल्कुल सही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस को नमाज और वज़ू का तरीका सिखाया? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को। नहीं, अम्मा खदीजा। हीरा किस हलाल जानवर की नस्ल का नाम है? पास। हीरा किस हलाल जानवर की नस्ल का नाम? पास। मछली। पाकिस्तान के किस दरिया को अबासीन भी कहा जाता है? सिंध। बिल्कुल सही। कोटरी बैराज किस सूबे में वाक़? सिंध सही जवाब। इस्लामी रियासत का पहला दारुल खिलाफा कौन सा शहर था? अबू धाबी। जी, इस्लामी रियासत का मदीना। मदीना सही जवाब। कब्र में सवाल करने वाले दो मुनकर नकीरैन। जी, मुनकर नकीरैन। बिल्कुल सही। किस जानवर के ओके जी, टाइम अप हो चुका है आपका। फारूक भाई यहाँ से जवाब बताते जा रहे हैं, लेकिन वो धीमी आवाज़ में बता रहे हैं ताकि पता ना चले। टीम लाम, आप तैयार हैं? वो भी रैपिड फायर हो रहा है वहाँ से। हाँ, वहाँ से भी रैपिड फायर हो रहा है, तो वो ध्यान भी नहीं दे रहे। टीम लाम, आप तैयार हैं? चलें जी, आपका टाइम शुरू होता है अब। 1947 में पाकिस्तान में शुगर मिलों की तादाद कितनी थी? 9 थी जी। तकसीम के वक्त पाकिस्तान में फैक्ट्रियों की तादाद क्या थी? पास। 34। पाकिस्तान में रेलवे स्टेशनों की तादाद बताएं। पास। 880। कुरान शरीफ में कितनी मरतबा बिस्मिल्लाह आया है? 114। बिल्कुल सही। 114। बिल्कुल सही, 114। कायद आज़म ने मशहूर 14 नकात कब पेश किए? 1973 हैं? 73? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने। जी जी, मेरे ख्याल में फारूक भाई बैठे में तो आप किसी और कायद की जानिब चले गए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। पास। जी, पास। पास, शुक्रिया। बांग्लादेश 28 नुकात। जी जी, वो 28 नुकात थे, 14 भी नहीं थे। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत का नाम बताएं। ढाका। बिल्कुल सही। नेटो के मेंबर कितने ममालिक हैं? 24। 30। अगर शादी 1 जनवरी 2019 को हुई है तो शादी की पहली सालगिरह किस तारीख को होगी? 2020 1 जून। 1। बिल्कुल सही जवाब। टाइम अप हो गया आपका। आप काफ़ी कंफ्यूज रहे। आप कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नुकात 1973 में ले गए। फारूक भाई का शेर सुनते हैं और शेर सुनेंगे, लेकिन यहाँ टाई हो गया रिजल्ट हमारा। और विनर के साथ हमारे पास कितने मोबाइल जा रहे हैं भाई? दोनों के साथ एक एक मोबाइल जाएगा। जी जी, एक सवाल करके इनका टाई ब्रेकर जो है वो आप बजर राउंड पे कर दीजिए। टाई हुआ है टीम बे और वाओ के दरमियान। ठीक है, बिल्कुल। टीम लाम, ग़ज़वा उहद किस में करना है हमें? वाओ और बे के दरमियान। ग़ज़वा उहद कौन सी सन हिजरी में? टीम वाओ 3 हिजरी। 3 सन हिजरी, दुरुस्त जवाब। टीम वाओ जीत गए हैं। टीम वाओ जो है वो जीत गए। बहुत बहुत मुबारक हो, आप विनर हैं। और आपके साथ ये एडोर का मोबाइल जाएगा। फारूक भाई के शेर के साथ हम ब्रेक पे जा रहे हैं। लेकिन एक बात साबित हुई कि पर्चा अगर लीक भी ना हो तो हमारे बच्चे इस काबिल माशाल्लाह और मेहनत करते हैं। उनका IQ किसी से कम नहीं है माशाल्लाह। तो अल्लाह करे यही रिवायत कायम रहे, मेहनत की। आमीन। मेरा शेर बहुत देखें, इस कोरोना से लड़ रहे हैं, माशरत, सियासत, मईशत के कोरोना से लड़ेंगे। और मुझे जो मेरा सारा तकिया और भरोसा है वो हमारे नौजवानों पर है। और मैं उन्हीं की नज़र ये शेयर करता हूँ कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। कोरोना का सिर्फ वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। वाह वाह। और PCR में भी वाह वाह चल रही है माशाल्लाह। ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। कोरोना का सिर्फ दौर आया है, हमारा दौर आएगा इंशाल्लाह ज़रूर। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आएंगे तो आलिम के बोल में आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया फारूक। रमज़ान 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 में रमज़ान 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 में अस्सलामु
علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین عالم کے بول میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ خوبصورت نشریات افطار کی نشریات ہماری جاری ہے اور آج کا دن یہاں پر ایک تو غزوہ بدر کے حوالے سے الحمدللہ ہم نے صبح سحر میں بات کی اور اس کے بعد پورے 56 سال کے گیپ کے بعد وقفے کے بعد ایک واقعہ ہوتا ہے, ایک سانحہ ہوتا ہے. ہماری ماں ہم سے رخصت ہو جاتی ہیں, ان کا وصال ہو جاتا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کا یوم وصال ہے آج. ہماری زبانیں اس قابل نہیں, ہزاروں زبانیں چاہیے, ہزاروں لوگ چاہیے جو ان کی شان میں بات کر سکیں, تب بھی ان کی بات پوری نہیں ہوتی. یہ ہم اپنا حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں. بے شک دنیا کی اس وقت کی تمام لوگوں کی علم سے زیادہ علم رکھنے والی سب سے بڑی عالمہ, مجتہدہ, زاہدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب زوجہ, ان کے بارے میں آج انشاءاللہ العزیز ہم اپنے تمام علماء کرام سے گفتگو کوشش کریں گے کہ ہم اس پر بات کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارے علماء کرام جو ہیں وہ یہاں پر بالکل تشریف فرما ہیں. بدر کا بھی جو ہے وہ آج مارکہ ہوا, تو بدر کے مارکے کے لیے تو اعلیٰ حضرت نے کیا خوب ایک شعر کیا ہے. اجازت ہو اگر مفتی صاحب تو میں پڑھ دوں کہ گرد ماہ دست انجم میں رخشاں ہلال, بدر کخ دفع ظلمت پہ لاکھوں سلام. اور اسی کے اوپر جو ہے وہ تمام ہو جاتا, لیکن اعلیٰ حضرت رکے نہیں, آگے بڑھے. جا نثاران بدر و احد پہ درود, جا نثاران بدر و احد پہ درود, حق گزاران بیت پہ لاکھوں سلام. تو یہاں پر یہ معاملہ جو ہے وہ مکمل ہو گیا تھا, لیکن میں آپ لوگوں سے پہلے معذرت چاہ رہا ہوں. کل آپ نے ایک نظم سنائی تھی ایک والدہ کے اوپر, ماں کے اوپر, ہیں جی. آج میں یہ گستاخی آپ لوگوں کے سامنے پڑھنے کی تو گستاخی کر رہا ہوں, لیکن یہ اعزاز حاصل کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں اما عائشہ کی شان میں کچھ اشعار, اگر آپ لوگ, میں ام المومنین کی شان میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. آپ نے والدہ کے بارے میں پڑھا تھا تو ہماری ماں ہے, بے شک وہ تو سارے مومنین کی ماں ہے, وہی ہماری ماں ہے, ہماری ماؤں سے بڑھ کر ہیں. تو میں اس سلسلے میں پڑھنا چاہ رہا ہوں, اجازت دیجیے گا. مرحبا جلوہ زیبائے بام عائشہ, مرحبا جلوہ زیبائے بام عائشہ, اپنے منہ سے مصطفیٰ لیتے تھے نام عائشہ. دختر صدیق اکبر, دختر صدیق اکبر, زوجہ خیر الورا, دو گناہ ہے اوج کا حامل مقام عائشہ. مل نہیں سکتا خدا جز, مل نہیں سکتا خدا جز دولت حب نبی. غور کیجئے گا, مل نہیں سکتا خدا جز دولت حب نبی, مل نہیں سکتے نبی بے احترام عائشہ. کیا بات ہے, بات مکمل ہو گئی یہاں پر. اور جیسا کہ امام حسن کا جب ہم نے یہاں پر دن منایا تھا تو میں نے علامہ صاحب سے اجازت لی تھی کہ سب سے آخر میں انہیں موقع ملے گا, لیکن آج اما عائشہ پہ گفتگو ہوگی تو سب سے پہلے میں علامہ صاحب سے بات کروں گا. علامہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو اس کا شکریہ کہ آپ نے سب سے پہلے مجھ سے کہا کہ میں اس سلسلے میں گفتگو کروں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں ہمارا ایک المیہ ہے معاشرے کے اندر, وہ یہ ہے کہ ہم علمی ابحاث کو اپنی تنگ نظری کے نتیجے میں اپنے تعصبات کی بھینٹ چڑھا کر عدل اور انصاف کا دامن چھوڑ دیتے ہیں, اور اسی کے نتیجے میں پھر تعصبات, عداوتیں اور مشکلات معاشرے میں جنم لیتی ہیں. اس لیے دو چیزوں کا ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے. ایک یہ کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے, نبی کریم کی ذات اقدس ہم سے کیا کہتی ہے. اس کے بعد پھر جو علمی اختلافات ہیں, علمی اختلافات کو تعصبات کی بھینٹ چڑھائے بغیر اگر آپ گفتگو کریں گے تو پھر کوئی مشکل پیدا نہیں ہوگی معاشرے کے اندر. چونکہ یہ جو عموماً روایت کا سہارا لیا جاتا ہے کہ اختلاف امتی رحمتن, تو یہ تب رحمت ہے جب آگے بڑھنے کا باعث بنے. لیکن اگر ذلت کا, خاری کا, ایک دوسرے کو خراب کرنے کا باعث بنے تو پھر وہ اختلاف رحمت کبھی بھی نہیں ہے. بالکل ایک عقلی بات ہے. اس اعتبار سے جہاں تک آج چونکہ حضرت ام المومنین عائشہ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کریم کی جتنی بھی زوجات ہیں سب کو مؤمنین کی مائیں قرار دیا. ٹھیک, ماں قرار دینے کے بعد اب یہاں پر ماں کا مطلب محرم ہونا نہیں ہے. یہ تمام فقہا متفق ہیں اس بات پر کہ ماں کا مطلب یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر قرآن کریم نے کہا کہ زوجات نبی امت کی مائیں ہیں, مؤمنین کی مائیں ہیں, تو اب امت کے لیے وہ محرم ہو گئے. نہیں, ایسا نہیں ہے.
بلکہ وہ نامحرم ہی رہیں گی، لیکن تقدس کے اعتبار سے، رشتے کی پاکیزگی کے اعتبار سے وہ اس مقام پر ہیں کہ ان کو ماں کہا جائے. ٹھیک، بالکل کلیئر. اور اس میں میرا خیال ہے دنیا میں کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے، اور اختلاف ہونا بھی نہیں چاہیے. قرآن کی صریح آیت ہے، قرآن کی صریح آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب قرآن میں گفتگو کرتا ہے تو اللہ شرماتا نہیں ہے. بے شک اللہ کبھی جو ہے مکڑی کی مثال دیتا ہے، کبھی مچھر کی مثال دیتا ہے، شرماتا نہیں ہے. اور خود بھی یہ کہتا ہے بھائی مجھے کیوں شرم آئے کہ میں اس طرح کی مثالیں دے کر تمہیں سمجھاؤں. اس لیے جب اہل ایمان کی بات ہوتی ہے تو وہاں پر اہل ایمان کی تعریف میں بھی اللہ بغیر شرمائے گفتگو کرتا ہے. اور اگر انہی اہل ایمان سے کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو وہاں پر بھی فوراً گرفت بھی کرتا ہے اور کہتا ہے یہ نہ کرو اس لیے کہ یہ غلط ہے. ٹھیک. اب اس طرح کی آیات جو ہیں قرآن کریم میں جا بجا موجود ہیں. اب جو ہماری مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو صدر اسلام کے اختلافات ہیں ان اختلافات کو اپنے مزاج اور اپنی خواہش اور اپنی انوائرمنٹ کے مطابق موڑ کر اس سے اپنی برتری یا اپنے مخالف کی کمتری ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو ہے پھر مہلک بھی ہے، غیر علمی بھی ہے اور دین کے تقاضوں کے خلاف بھی ہے. لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ ہم سب کی مائیں ہیں اس لیے کہ رسول کریم کی زوجہ ہیں. جب رسول کریم کی زوجہ ہیں تو بات ختم ہو گئی. ان کا احترام ہم سب پر واجب ہے، فرض ہے. اب یہاں پر میں آپ کو فقہا کے فتاوی بتاتا ہوں. اس وقت دنیائے تشیع میں، ظاہر ہے دنیا کے تمام ممالک میں اہل بیت کے ماننے والے اور پیروکار موجود ہیں. دو بڑے ممالک ایران اور عراق ہیں. علمی حوالے سے دونوں مرکز ہیں تشیع کی فکری اساس کے. ایران میں سب سے بڑا عہدہ آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی کے پاس ہے اور عراق میں آیت اللہ سیستانی کے پاس. جب یہ جو اس طرح کے جھگڑے پیدا ہوئے، یہ جھگڑا آج کا نہیں ہے، ہر دور میں یہ ذہن میں رکھیں. چونکہ آپ نے مجھے موقع دیا تو پھر میں ذرا کھل کے بات کروں اور علمی انداز میں، یعنی اس میں تعصبات والا وہ نہ ہو. ہر دور میں لوگوں کو لڑانے کے لیے موضوعات آپ کے حکمرانوں کو چاہیے ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. انگریزوں نے اسی خطے کے اندر فرقوں کی لڑائی کے لیے بہت زبردست قسم کی بنیادیں رکھیں اور ان بنیادوں پر پھر لوگ فرقوں میں بٹے بھی، ایک دوسرے سے لڑتے رہے بھی اور وہ بڑے مزے کے ساتھ حکومت کرتے رہے. یہ ہر دور میں حکمرانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ لوگوں کو آپس میں اس طرح سے الجھایا کرو، لڑایا کرو اور ایسے مسائل پہ لڑاؤ جو حساس ہو اور ان کے جذبات کو وہ بھڑکاوا دے سکیں. یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے. اس وقت میں اس فتویٰ کی طرف بعد میں آؤں گا. اس وقت دنیا میں 20 ٹی وی چینلز چل رہے ہیں. ان میں سے آدھے وہ ہیں جو شیعہ کے نام پہ چل رہے ہیں، آدھے وہ ہیں جو سنی کے نام پہ چل رہے ہیں. دونوں کا کام یہ ہے کہ ادھر شیعہ چینل کی طرف سے سنی مقدسات کی بے حرمتی ہو اور ان کو آئے روز طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جائے، اور ادھر سے سنی کے نام پر چلنے والے چینلز کی ذمہ داری یہ ہے کہ شیعہ مقدسات کو نشانہ بناؤ اور نتیجتاً امت کے اندر صرف اور صرف نفرت پھیلاؤ. دونوں کا پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ جو شیعہ چینلز ہیں ان کی سرپرستی برطانوی حکومت، ان کی ملکہ اور ان کی MI6 کرتی ہے، اور جو سنی چینلز ہیں بالعموم ان کی سرپرستی امریکی CIA کرتی ہے. دونوں طرح کے چینل جو ہیں یورپ سے چلتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے؟ امت کے اندر انہی ایشوز کو جو ہارڈ ہے، گرم ہے، تیز ہے اور آگ لگانے کے لیے بڑے اہم ہیں، ان کو اس طرح سے ایکسپلائٹ کرو. جب آپ ایک گالی دیں گے، فرض کریں میں آپ کا ایک دوست ہوں، آپ میرے دوست ہیں، آپ کو میرے سامنے کوئی گالی دے گا تو مجھے اچھا تو نہیں لگے گا، لیکن اگر آپ کے والد کو خدا نخواستہ کوئی گالی دے تو ظاہر ہے آپ کو آگ لگے گی. آپ کی والدہ کی بے حرمتی ہو آپ کو آگ لگے گی. یہ انسانی نیچر ہے. اسی انسانی نیچر سے آپ کے دشمن فائدہ اٹھاتے ہیں. آج اگر امت مسلمہ کو اکٹھا کرنا ہے تو ان دشمنوں کو اور ان دشمنوں کے سامنے موجود ان کے آلے کاروں کو، چاہے انہوں نے یہ امامہ پہنا ہوا ہو یا رومال ڈالا ہوا ہو یا کچھ اور، ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی. لہٰذا ہمیں اس نقطے کی طرف ہر صورت میں
توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب اگر اس فضا میں اس گفتگو کے بعد کوئی اگر اس میں آگ لگانے کی کوشش کرے گا, تیل ڈالنے کی کوشش کرے گا اس آگ میں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی اسلام کا, نبی کریم کا, اہل البیت کا اور صحابہ کرام کا, امہات المومنین کا حامی نہیں ہے. حمایت کی شکل میں وہ دشمن ہے جو امت کو لڑانا چاہتا ہے. ماشاءاللہ. اس بات کو ہمیں بالکل کلیئر کٹ اپنے ذہن میں واضح کرنا چاہیے. دوسری بات, اب ہمارے فقہا جو میں نے 2 بڑے نام لیے ہیں, جب آیت اللہ العظمیٰ خامنائی سے استفتاء کیا گیا کہ بعض جگہوں میں یہ ہو رہا ہے امہات المومنین کے حوالے سے, صحابہ کرام کے حوالے سے, آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ انہوں نے جو جملہ کہا نہیں, لکھی ہوئی تحریر فتویٰ کی صورت میں موجود ہے. اور آپ کو یہ معلوم ہے, علماء کرام جانتے ہیں, ہمارے ہاں ہر ایرے غیرے کی تقلید نہیں ہوتی, ایک فقیہ کی تقلید ہوتی ہے, اور اس کی تقلید کو یعنی خدا کا حکم سمجھ کر انجام دیا جاتا ہے. جیسے اب امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں, امام مالک کی کرتے ہیں, اسی طرح سے ان کا فتویٰ آیا کہ صحابہ کرام, امہات المومنین اور اہل سنت بھائیوں کے مقدسات, یہ لفظوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے, اس کی بے احترامی شرعاً حرام ہے اور قانوناً جرم ہے. ماشاءاللہ. اس کا کیا مطلب ہے؟ شرعاً حرام کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ مریں گے تو وہاں پر آپ کو سزا ملے گی چونکہ یہ گناہ آپ نے کیا. اور قانوناً جرم کا مطلب یہ ہے کہ جس ملک میں ہماری حکومت ہے وہاں پر اگر ایسا ہوگا تو ہم اس کو پکڑ کر قانونی طور پر جیل میں ڈالیں گے, اس کے خلاف مقدمہ چلائیں گے اور وہ سزا دیں گے. تو یہ واضح طور پر فتویٰ آ گیا. یہی فتویٰ ہے جس نے آج تک ایران کو بچایا ہے دشمنوں کے شر سے. یہی فتویٰ ہے جس نے عراق میں داعش کا خاتمہ کیا اور عراقی قوم کی یکجہتی کی حفاظت کیا ہے. لہٰذا پاکستان میں بھی ضروری ہے کہ ان چیزوں کو ہم زیادہ سے زیادہ فروغ دیں اور اس چیز کو ہم زیادہ سے زیادہ آگے لے آئیں. اب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے آپ یہ کہیں بھئی کچھ نہیں ہوا؟ نہیں, یہ تو کوئی نہیں کہتا. آپ کی علمی کتابیں بھری پڑی ہیں, جتنے بھی ہمارے مشاہیر, ہمارے علماء, ہمارے مورخین, ہمارے متکلمین گزرے ہیں, ان کی کتابوں کا نتیجہ ہے نا کہ آج پوری دنیا میں کم از کم 73 فرقے ہیں. ہر فرقہ اپنے عقائد اور افکار پر اگر عمل کرتا ہے تو درست سمجھ کر کرتا ہے, غلط سمجھ کر تو کوئی نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اگر درست سمجھ کر کرتا ہے تو آپ کے دین نے اس کو یہ اجازت دی ہے کہ جس کو تم درست سمجھو اس پر عمل کرو. اب حساب و کتاب قبر میں ہے, حساب و کتاب محشر میں ہے, اس کا نہ میں ذمہ دار ہوں, نہ آپ ذمہ دار ہیں, نہ کوئی مولوی ذمہ دار ہے, نہ کوئی اور ذمہ دار ہے. بھئی اس کا ذمہ دار اللہ اور وہ بندہ خود ہے, اللہ اور اس کے درمیان کا معاملہ ہے, اس پر رہنے دو, جس طرح سے اللہ چاہے اس طرح سے اس کے ساتھ کرے گا. آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کسی بھی صحابی کی توہین نہ کریں. سبحان اللہ. بالکل واضح اور کلیئر کٹ, کوئی گالی نہ دیں, بالکل کلیئر کٹ اور واضح طور پر. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میری گزارش سنیں, مجھے اب بات مکمل کرنا ہے. گالی دینا حرام ہے, توہین کرنا حرام ہے, چونکہ وہ مقدسات ہیں اس لیے توہین اور گالی حرام ہے. لیکن ان کے کسی فعل سے اختلاف رکھنا یہ تو ساری دنیا نے کیا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے چونکہ وہ ایک علمی مسئلہ ہے آپ کا. اگر اس پر آپ قدغن لگائیں گے تو پھر آپ خود بنگلی میں پھنس جائیں گے, چونکہ اس سے پھر جو ہے آپ کی جان نہیں چھوٹتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم کے بعد ظاہر ہے صحابہ ہی تھے جو ایک دوسرے کے مقابلے میں تھے. ظاہر ہے اگر ہزاروں لوگ قتل ہوئے تو وہی صحابہ کرام تھے, رسول کریم کی صحبت سے فیض پانے والے لوگ تھے جو ایک دوسرے کے مقابلے میں آئے اور ایک دوسرے کو انہوں نے مارا. اب آپ خطائے اجتہادی کا نام دیں یا کہیں کہ نہیں غلطی ہوئی یا کہیں سازش ہوئی, لیکن مرے صحابی ہیں, مارنے والے بھی صحابی تھے, یعنی یہ اختلافات ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو خوبصورت بات ہے وہ یہ ہے کہ اس دور میں بھی نہ مرنے والے نے مارنے والے کو کافر کہا, نہ مرنے والے نے مارنے والے کو کافر کہا, کسی نے یہ نہیں کہا. ٹھیک ہے, مارنے والا بھی مسلمان رہا مارنے کے باوجود, مرنے والا بھی مسلمان رہا مرنے کے باوجود. لہٰذا اگر مرنے اور مارنے کے باوجود وہ مسلمان ہیں تو پھر آج ہمیں حق نہیں پہنچتا چھوٹی چھوٹی باتوں پر دوسروں پر اس طرح کے بلیم کریں اور اسلام سے نکالنے کا ٹھیکہ ہم لے لیں.
اسلام سے نکالنے کا ٹھیکہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہماری جو ذمہ داری ہے, اب 1500 سال گزر چکے ہیں اس واقعے کو یا اس دور کو, اس دور میں جو کچھ بھی ہوا کتابوں میں موجود ہے, علماء نے لکھا ہے, اور علماء میں بھی ہر فرقے کے لوگ موجود ہیں. لہٰذا اس کو رہنے دیں ایک علمی بحث کی حد تک ہی, اس سے آگے نہ بڑھیں. آج جو ہمارا فریضہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آج کے اللہ اور رسول کے دشمنوں کو سامنے رکھیں اور اپنے دین کی حفاظت کریں. مسلمانوں کے درمیان جو مشترکات ہیں ان مشترکات پر زیادہ سے زیادہ زور دیں اور ایک دوسرے کو جوڑنے کی کوشش کریں. ماضی کی تاریخ کے حوالے سے جو آپ کی سوچ ہے, اس سوچ کو آپ اپنے عقیدے کے مطابق اگلی نسل تک منتقل کریں. لیکن چاہیے تھی بالکل قطع کلام کی معافی چاہتا ہوں, اپنی اگلی نسل تک منتقل کریں, لیکن تعصب سے ہٹ کر علمی انداز میں. بہت اچھی بات ہے. اسی بات کا جواب پھر عابد بھائی آپ کی جانب. مفتی عابد مبارک صاحب, میں چاہوں گا کہ بات بڑی خوبصورت کی ہے علامہ صاحب نے, اور اسی لیکن جہاں آپ کو اختلاف ہوا میں چاہ رہی ہوں کہ آپ پھر اس بات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ مقدسات کا احترام ہونا چاہیے, اسلام بھی یہ کہتا ہے, اور مقدسات کی توہین سے ہی گڑبڑ ہوتی ہے. بے شک اس وقت امت مسلمہ اگر کسی ایک پیج پر اکٹھا ہو سکتی ہے تو وہ محبت اور عشق کا پیج ہے. اگر سب کے سب مل کر, جس طرح اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امین شہیدی صاحب نے فرمایا, بہت خوبصورت بات کی کہ ان کی توہین کرنا حرام ہے, ان کا ادب کرنا فرض ہے. ہر ام المومنین کا ادب کرنا فرض ہے, تمام صحابہ کا ادب کرنا فرض ہے. جو ہمارا موقف ہے اہل سنت و جماعت کا وہ انہوں نے دہرایا, اور انہوں نے بہت خوبصورت بات دونوں اعتبار سے کی کہ ان کے ہاں ایران اور عراق میں فتویٰ بھی یہی ہے کہ جو اہل سنت کے مقدسات ہیں, اہل سنت کے مقدسات جو امت کے مقدسات ہیں, یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم, حسنین کریمین, عشرہ مبشرہ, اصحاب بدر, سب ایک ہی ہیں, تمام ہی ازواج مطہرات, تمام ہی اہل بیت اطہار. ہمارے اندر خوبصورت ایک جو پہلو ہے میں جو شہیدی صاحب سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہم کسی ایک کی شان میں بھی کمی یا کوتاہی کو حرام سمجھتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, کہ نہیں یہ یوں ہے, یہ مسئلہ وہ مسئلہ. جو مشاجرات صحابہ ہوئے, آپس میں جو ان کے تنازعات ہوئے, وہ خارجی ایلیمنٹ کی وجہ سے ہوئے یا کسی سازش کی وجہ سے ہوئے. اچھا, ہم اس میں بڑا واضح اور کلیئر موقف رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں تمام صحابہ سے حسنہ کا وعدہ فرمایا ہے, کل وعد اللہ الحسنہ. اس لیے ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے کہ کس نے کس کے ساتھ کیا کیا, کس نے کس کے ساتھ کیا کیا. سب اللہ کے رسول کے پیارے صحابہ تھے, اللہ رب العزت ہی ان کا معاملہ فرمانے والا ہے. میری آپ کی اوقات کیا ہے, حیثیت کیا ہے؟ چاہے پدی پدی کا شوربہ ہم یہاں بیٹھ کے باتیں کریں, جی اس نے ایسا کیا, ہم اس کو گالی دیں, اس کو تبرہ کریں, اس کو یہ, اور 1500 سال بعد آ کر. ہاں, اور اس میں جو انہوں نے ایک بات بڑی خوبصورت کی کہ یہ سنی شیعہ کے نام پر جو چینلز چل رہے ہیں, فنڈنگ ہو رہی ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ 1 منٹ کے اندر سارے سنی اور شیعہ چینل بند کر دو. ہاں جی بالکل, بالکل بند کر دینا چاہیے, کیونکہ یہ اسلام کی تبلیغ تو ہو کوئی نہیں رہی ہے, یہ فرقہ وارانہ تبلیغ ہو رہی ہے. اسلام کے نام پر کھلنے والے چینل بھی اسلام کا نام نہیں لے رہے. واہ. تو یہاں پر ہم جو بیٹھے, حضرت اماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بات کرنے کے لیے, تو امین شہیدی صاحب نے بڑا دور سے احاطہ کر کے لائے. ابھی ہم فضیلت کی بات کر رہے ہیں, اور الحمدللہ انہوں نے فرمایا کہ اہل تشیع بھی جو ہے وہ فضیلت کے قائل ہیں, اہل سنت بھی فضیلت کے قائل ہیں, مقدسات کے احترام کے قائل ہیں, اور جو توہین کرے یہ قانوناً بھی جرم ہے اور شرعاً بھی جرم ہے. آپ نے جو اشعار سنائے تو میرے کو تھوڑا جذبہ آیا, وہی اعلیٰ حضرت والی اشعار جو میں بھی سنا دوں. تو میرے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام, شمع تابان نبی عرش آستان نبی, غم گسار نبی تب آدان نبی, راحت قلب و روح روان نبی,
بنت صدیق آرام جان نبی، بنت صدیق آرام جان نبی، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام، اس حریم براعت پہ لاکھوں سلام۔ ان کی شان میں قرآن مجید فرقان حمید نے واضح آیات نازل فرمائیں، اور پھر جو ایک فتنہ اسلام دشمنوں و منافقین نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں توہین کرنے کے لیے پیدا کیا، اس کا رد خود قرآن نے فرمایا اور ان کی برات کا اعلان فرمایا، اور اس شعر کے اوپر یہ فرما رہے ہیں اس حریم برات پہ لاکھوں سلام، عظمت حسن معمور جن کی گواہ، ملت ذات مستور جن کی گواہ، شان رب چشم بددور جن کی گواہ، شان رب چشم بددور جن کی گواہ، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ۔ سورہ نور میں یہ 12 آیت نازل ہوئی، یعنی ہے سورہ نور جن کی گواہ، ان کی پر نور صورت پہ لاکھوں سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کیا خوبصورت بات، مولانا صاحب کیا خوبصورت بات، اعلیٰ حضرت کا جو کلام پڑھا ہے مفتی صاحب نے، بہترین۔ یہاں پر میں ایک جملہ کہنے کی اجازت چاہوں گا آپ تمام حضرات سے، مزہ آیا نا ماشاءاللہ، ایک جملہ کہنے کی اجازت چاہوں گا آپ تمام حضرات سے کہ یہ وہ موقع ہے جب اما عائشہ کے اوپر جو ہے وہ ایک بہتان لگانے کی کوشش کی گئی تھی کچھ لوگوں کی جانب سے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب دینا تھا، لیکن یہاں اس شان کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا حضور آپ رہنے، ہم بتاتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں انہیں۔ تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں، اللہ تعالیٰ سے جواب آیا وحی الہی کے ذریعے، یہ شان، یہ فضائل اما عائشہ کی۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ حقیقت یہ ہے کہ فہیم بھائی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ان پر یعنی وہ جو کہتے ہیں نا ہم کیا اور ان پر بات کیا، بہت چپدی کا شور بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر رحمت للعالمین ہے تو یہ رحمت للعالمین کے بالکل ساتھ جڑی ہوئی، اگر وہ فخر موجودات ہے تو یہ فخر موجودات کے ساتھ جڑی ہوئی، اگر وہ وجہ کائنات ہے تو یہ وجہ کائنات کے ساتھ جڑی ہوئی، اگر وہ خاتم النبیین ہے، وہ ختم نبوت کا علم بردار ہے تو یہ وہاں جڑی ہوئی، اگر قرآن کا نزول ہوتا ہے جبریل آتے ہیں تو یہ وہاں جڑی ہوئی، اسی ایک بستر میں جبریل آئے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ واحد ام المومنین جن پر اس حالت میں وحی نازل فرمائی گئی کہ جب یہ دونوں یکجا تھے تو وحی نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ کواری واحد، سبحان اللہ، ماں بھی صحابیہ، باپ بھی صحابی، دادا دادی بھی صحابی، اور یہ وہ جن کے والد کو قرآن نے کہا صرف ان کے نہیں کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم۔ یہ تو اما عائشہ کی شان ہے، ان کے باپ لا تحزن ان اللہ اذ یقول لصاحبہ، سبحان اللہ، کاشانہ صدیق اکبر ہے جی، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کی صاحبزادی حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں اور پوری انسانیت میں میں سمجھتا ہوں کہ اگر صرف ایک فرد کو مستثنا کر دے خواتین میں، وہ حضرت آمنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ، اس کے علاوہ حضرت عائشہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اور لیکن یہ کمپیریزن ہمیں نہیں کرنا چاہیے، یہ محاکمہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں بھی ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ان انبیاء کو ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی، لیکن آپ لوگ نہیں کرنا۔ وہ جو ہم کہتے ہیں نا، ایک ہمارا ایک نعتیہ کلام ہوتا ہے کہ یوں تو سارے نبی مکرم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، اس طرح کی چیزیں کہ جس میں ہم اپنے پیغمبر کو بہت آگے بڑھائیں، دیگر کے جس میں ذرا اونچ نیچ ہو۔ یہی صحابہ میں حضرت علامہ امین شہیدی کو میں آج سلام پیش کرتا ہوں۔ ظفر عباس صاحب کو میں نے کل پرسوں یہاں سے سیلوٹ کیا تھا، کچھ ساتھیوں نے اعتراض کیا تھا آپ نے
ہمارے یہاں یہ بھی ایک چکر ہے نا یار, ہم پیار کا سلام کرتے ہیں. اب آج آپ نے جو پڑھا, کل جو آپ نے پڑھا, مزاح کیا تھا, اب آدمی پھڑک اٹھتا ہے تو سلام کرتا ہے نا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو گفتگو, جامع گفتگو, سیستانی صاحب کا حوالہ, خامنائی صاحب کا, میری خود ملاقات ہے خامنائی صاحب سے, میں یہاں کھل کر کہتا ہوں میری ملاقات ہے, میری ان پر باتیں ہوئی, مساجد کے حوالے سے باتیں ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ ما ہو بفارسی یا بعربی گپ میزنیں. میں نے کہا بفرمائی, مرحبا آئیے. تو ہم نے فارسی میں گفتگو شروع کی, پھر ہم نے عربی میں جو گفتگو شروع کی تو انہوں نے کیا کہا, یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں, یہ میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہے, یہ میرے پاس ایک سند ہے. انہوں نے ایک لفظ بولا, ما ابلغک وما افصحک. اتنے بڑے فصیح, اتنے بڑے بلیغ ہیں آپ. اور دوسری بات جو انہوں نے فرمائی وہ یہ میں یہاں سے شیعہ کمیونٹی کو بھی ایک پیغام دے رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اتنی فصیح اور بلیغ عربی اس شان سے اگر میں بول سکتا ہوتا تو میں کبھی بھی کوئی زبان نہ بولتا ساری زندگی. یہ خامنائی صاحب نے فرمایا. مسجدوں کی بات آئی, سیستانی صاحب عراق میں گیا ہوں, میں نصر اللہ صاحب کے پاس بھی گیا ہوں, وہ بیروت. میں نے ایک وقت میں کوشش کی تھی, اور آج بھی میری یہ کوشش ہے, یہ بھی میرا بھائی ہے, یہ بھی میرا بھائی ہے, یہ بھی میرا بھائی ہے, کہ ہم ذرا مواخات, ذرا ایک دوسرے کو برداشت, یہ جو میں سوچ رہا ہوں وہی آپ کو سوچنا ہے. یہ فرعونی نظریہ ہے. فرعون نے کہا تھا کہ ما اریکم الا ما ارا, میں تمہیں وہ رائے دوں گا جو میری رائے سے ادھر ادھر چلو گے تو نہیں. ہم فرعونیت پہ نہیں چلتے. رائے کا اختلاف حسن ہے, اور اپنی رائے دوسروں پر تھوپنا, یہیں سے سارا فساد شروع ہوتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کی 10 صفات میں نے آپ کو بھیجی. جی بالکل. آپ میں سے کوئی پڑھ لیجئے, میرے لیے اعزاز ہے. میں چاہ رہا تھا میں آج کوئی بات نہیں کروں گا, آپ بات کریں گے حضرت اماں عائشہ پر, میں بیٹھا رہوں گا. بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات مولانا صاحب کی ایک بات جو ہے وہ بہت خوبصورت انہوں نے گفتگو کی. تو اس میں ایک بات کو ذرا آپ اجازت دیں تو میں آپ کی بات کو تھوڑا سمجھ نہیں پایا تو اس کی میں تشریح کر دوں. شاید آپ وہی کہنا چاہ رہے ہوں لیکن الفاظ دوسرے ہوں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو فضیلت دی, بعض کو بعض پر, بعض اولو العزم ہوئے, بعض کو کلم اللہ تکلیمہ فرمایا, بعض کو روح اللہ فرمایا, بعض کو خلیل اللہ فرمایا. تو یہ, اور ہم اپنے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو افضل الانبیاء کہتے ہیں, خاتم الانبیاء کہتے ہیں, افضل البشر کہتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. تو ہم جو ہے وہ, آپ جو شاید کہنا چاہ رہے تو جملہ شاید تھوڑا سا وہ ہوا, اس لیے میں نے کہا کہ تشریح کر دوں. آپ ناراض تو نہیں, وہ بھی آپ یہ بات کرنا چاہ رہے تھے. بالکل ٹھیک, امام الانبیاء, بالکل ٹھیک, امام الانبیاء. میں آپ کی جانب یونس صاحب لے کر آنا چاہ رہی ہوں کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر, اب آغاز میں بھی میں نے کہا کہ نہ ہماری زبانیں اس قابل ہیں, نہ ہم اس قابل ہیں کہ ہم ان کی شان میں کچھ بات کر سکیں. اور الحمدللہ یہاں پر علماء کرام کی موجودگی نے کہ جہاں جہاں خدا نہ خواستہ کہیں وہ دماغ کا کوئی فطور یا کوئی بدبختی آتی ہے اور بات کی جاتی ہے تو علماء نے بڑی اچھی اس کے اوپر روشنی ڈالی. لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ ہمارے پلیٹ فارم سے ذرا غیر مسلموں تک ایک پیغام جائے, ایک میسج جائے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے کم عمر تھیں, کنواری تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک کیا تھی اور ان کی عمر مبارک کیا تھی جب یہ عقد ہوا, جب ان کی رخصتی ہوئی؟ اس پر بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے, بات کی جاتی ہے. میں چاہتی ہوں کہ اللہ رب العزت کی اعتراض کیا جاتا ہے. اللہ رب ذوالجلال کی حکمت تھی اس میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد تک 56 سال تک پھر وہ اشاعت و تبلیغ کرتے رہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کچھ انہوں نے سیکھا. تو میں چاہوں گی کہ آپ کے ذریعے ذرا یہ میسج جائے دنیا بھر میں ان تمام لوگوں کو جو اس بات پر اعتراض اٹھاتے ہیں اپنے چھوٹے دماغ کے ساتھ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. امین شہیدی صاحب نے جو بات کی کہ امت کو ڈیوائیڈ کیا جا رہا, کر دیا گیا ہے, اور ہمارے دشمن ہماری کمزوریاں جانتے ہیں, ان کو علم ہے کہ ہمیں کہاں سے مسلمانوں کو مارنا ہے. اور انگریز کا یہ اصول تھا ڈیوائیڈ اینڈ رول, ان کو تقسیم کرو, ان پر حکمرانی کرو. اگر یہ اکٹھے ہو گئے ہماری حکمرانی ختم ہو جائے گی. آج جو آپ نے ذکر کیا ہے, یہ چینل جو کھلے ہوئے دن رات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین شان میں
ناگوار باتیں کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ناگوار باتیں کہتے ہیں جو ناقابل برداشت ہے۔ یہ صورتحال جو ہے امت کے لیے انتہائی افسوسناک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المؤمنین کی ماں ہیں، ان کی شان تو آپ دیکھیے، اللہ کے رسول کو ان کی کتنی محبت تھی۔ جب بیمار تھے آپ کے پاس جو آپ کے ازواج مطہرات تھے، ہر گھر میں ایک دن ہوتے تھے، آپ ہر وقت یہ پوچھتے کل میں کہاں ہوں گا، کل میں کہاں ہوں گا۔ جس گھر میں جاتے پوچھے یعنی امہات المومنین سمجھیے حضرت عائشہ کو چاہتے ہیں میں وہاں میری تیمارداری کی جائے۔ آخر سب امہات المؤمنین نے اجازت دے دی کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر رہا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک فادہ روح بین نہری و صدری، میری گود میں اللہ کے رسول کی روح نے پرواز کیا۔ اس ہستی جس کی ہستی کی گود میں اللہ کے رسول کی روح پرواز ہوئی، کسی کو کیسے جرأت ہے کہ اس کے بارے میں نازیبہ بات کہے؟ انسان ہے، اللہ کا یہ حکم ہے ہمیں، اللہ کو میں والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ یہ مومنوں کے درس ہے، وہ لوگ جو تم سے پہلے مسلمان تم سے گزر چکے ہیں، ان کے بارے میں بعد میں آنے والے ان کی بشری کمزوریوں کو نہ اچھالیں، بلکہ ان کے لیے اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی معاف کر ان کو معاف کر۔ بشری تقاضے جو ان کے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی معافی مانگے آپ، نہ یہ کہ ان سے آپ تبرہ کریں، ان پر ہم بہتان تراشیاں کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن جن کے بارے میں یہ کہے لولا سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ اللہ فرمائے یعظکم اللہ، یعظکم اللہ، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے لا تعودوا لمثلہ ابدا، آئندہ تمہاری زبانوں سے یہ بات نہیں ان کنتم مؤمنین، اگر یہ بات تمہاری زبانوں سے دوبارہ نہ نکلے عائشہ کے بارے میں، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا۔ جب قرآن کہتا ہے اگر آج شخص حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ناگزیبہ بات کرتا ہے وہ قرآن کی مخالفت کرتا ہے۔ اللہ نے منع کر دیا آئندہ تمہاری زبانوں پر یہ الفاظ نہ آئے۔ وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان ہے۔ تھوڑا سا اس کا جو خود انہی آیات کے شان نزول کے حوالے سے ذرا بتا دیں، وہی جو بہتان ترازی کی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ اس ماحول میں نازل ہوئی اندازہ ہو کہ بعض لوگوں نے یہ آیت اتری، بعض لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا دیا تھا، اور بہتان بڑا عظیم بڑا تھا، اور ناموس کا الزام لگایا، یعنی اتنا بڑا جرم ناموس پر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں مجھے خبر نہیں تھی میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی۔ منافقین کا ایک گروپ جو تھا اس میں بعض مخلص صحابہ بھی شریک ہو گئے تھے، لیکن ان میں جو سب سے اس کا بڑا تھا عبداللہ بن ابی بن سلول تھا۔ اس شخص نے یہ بات کو پھیلایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک طرح مستہ کے ساتھ باہر جا رہی تھی، کبر والذی تبر لہ عذاب علیم، تو جا رہی تھی باہر، تو حضرت مستہ جو تھی ان کا بیٹا جو تھا مستہ وہ بدری تھا، صحابی بدری تھا۔ حضرت مستہ لڑکا لائی تو ان کا پاؤں پھسلا تو کہلی مستہ کا برا ہو، کہلی آپ مستہ کو کہتی ہیں یہ بات، وہ تو بدری ہے، تو آپ کو پتہ نہیں اس کے باپ کے بارے میں کیا کہا؟ جب بتایا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی میں واپس آ گئی، بس اس وقت سے لے کر میرے تو ہوش اڑ گئے اور میں رونا شروع کر دی۔ میں اللہ کے رسول کے سلوک میں تعلق راستے جو ان کا معاملہ ہوتا تھا میرے ساتھ، میں اس میں فرق پاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے پہلے بڑے پیار سے بولتے کرتے، پھر کہا کیفتی کی اس طرح بات کہتے خاموش ہو جاتے۔ یہ ایک عرصے تک رہا، ایک مہینے تک یہ رہا۔ اللہ کے رسول مسجد میں تشریف لائے، مسئلہ کیا کون ہے جو شخص جس شخص کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات کہی گئی؟ عجیب بات تھی، وہ شخص مرد ہی نہیں تھا، انین تھا۔ اس نے کہا واللہ ما کشفت قط و امرات قب، میں نے کبھی کسی اور ننگا نہیں کیا، مجھ میں طاقت ہی نہیں۔ اس شخص کے بارے میں اور رسول فرماتے تھے کبھی یہ شخص میرے گھر میں داخل نہیں ہوا، کبھی یہ شخص ایسا نہیں ہوا
کون ہے جو شخص میرے اس مسئلے کو میں اس مسئلے کو حل کرے. لیکن پھر آخر کار معاملہ ہوتے رہا صحابہ کرام رسول اللہ اجمعین جوش میں آ گئے. آپ ممکن ہے تو ایسے کر بتائیے حضرت اگر آپ ہمارے قبیلے میں ہم اس کو ختم کریں. دوسرا کہ حضرت ہم آخر کار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن روتے روتے اللہ کے رسول سے کہہ لیا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے میں اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں. آپ نے اجازت دے دی. یہ بھی دیکھیں بیوی اگر ماں باپ کے گھر جائے گی شوہر کی اجازت سے جائے گی. آپ نے اجازت دی یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجیے میں اپنی ماں کے گھر چلی جاؤں. نبی چلی گئی وہاں بیٹھی کہتی لا آکل ولا اکتحل نوما مجھے نیند نہیں آتی تھی ہر وقت آنکھوں سے آنسو جاری تھے. میری اماں میرے پاس آئی کہ بیٹا اگر غلطی ہوگی تو معاف کر لو. آفر میں روتے روتے کہا اماں میں تمہیں کیا کہوں اگر میں تمہیں کہوں میری مثال تو ایسی ہے یعقوب کی مثال ہے. میری مثال یعقوب میں کہ مجھے یعقوب کا نام نہیں آتا میں نے کہا ابو یوسف کہہ دی ان کی بات ہے کہ وہ جیسے حضرت میں اب کیا کہوں اگر میں سچ کہوں گی تو مجھے جھوٹا سمجھو گے اگر میں جھوٹ بولوں گی تو مجھے سچا سمجھو گے میں کیا کروں. اب روتے رہی. اللہ کے رسول پر وحی نازل ہوئی سورہ کہف. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے با کر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابشری خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ اللہ نے تمہاری برات اتار دی. پھر آپ نے سورہ نور کی وہ آیات پڑھی جس میں آپ کی برات تھی. سبحان اللہ. جس میں آپ کی برات تھی. سبحان اللہ. میں ویسے اٹھ کر کہنے لگی اپنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مہینہ تک اب اس کربلا میں رہی. کہنے لگی قومی بشکری لرسول اللہ اللہ کی شکر کہنے لگی میں اللہ کے شکر کے شکر ادا کروں لیکن شکر اس اللہ کا ادا کروں گا جس نے میری برات ناصر کی. فرمایا کرتے میں اتنی ہی سمجھتی تھی کہ میں مجھ پر اللہ اتنا احسان فرمائے گا میں سمجھتی کہ اللہ خود خواہ میں رسول اکرم بتا دے گا لیکن یہ قرآن رہتی دنیا تک میری برات پڑی جائے اور اللہ یہ بیاض پر اللہ تعود من هذا ابدا آئندہ سبحان اللہ. تو یہ جو ہے نا کسی کو حق حاصل نہیں کہ آئندہ حضرت عائشہ کے بارے میں بات کریں. آپ نے یہ جو ابھی یہ جو آپ نے فرمایا نا میں اسی لیے چاہ رہا تھا کہ تھوڑی سی آپ بہت بیان کریں گے بہت لوگوں کو نہیں پتہ دی بات بہت سارے ابہامات دور ہو جائیں گے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ رسول کریم کی زوجہ پر کوئی ایسا الزام لگانا میرا خیال ہے دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے. خیال نہیں یقین جو ایسے لوگوں نے کیا اور وہ کوئی باہر سے نہیں آئے تھے اسی معاشرے کے لوگ تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ام المومنین کی ناموس کی حفاظت فرمائی اور جو ان پر الزام لگایا گیا ان لوگوں کی طرف سے اس الزام کو پاک کیا گواہی دی اس کی اور گواہی دی کہ یہ سارا جھوٹ ہے اور غلط ہے. اور جن لوگوں نے اس طرح کا الزام لگایا تھا ان سے کہا کہ بھئی اگر تم صاحب ایمان ہو اگر تمہارے اندر ایمان ہے تو آئندہ اس طرح کی غلطی نہیں کرنا. ویری گڈ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافق نہیں تھے مؤمنین تھے. نہیں منافق بھی تھے نا عبداللہ بن ابی تو ان کا سردار تھا. وہ ٹھیک ہے لیکن آیت جس کو مخاطب مومنین بھی تھے اس میں کچھ شامل ہو گئے تھے لوگ اس طرح آیت کا کچھ لوگ شامل ہو گئے. وسوسہ ڈال دیتا ہے شیطان وسوسہ ڈال دیتا ہے. منافق ہر مرحلے میں ہر معاشرے میں منافق استفادہ کرتا ہے مومنین کی غلطیوں سے. ویری گڈ. یہ ذہن میں رکھیں مومنین جب غلطی کرتے ہیں تو اس سے پھر منافق استفادہ کرتا ہے پھر منافق کی غلطیوں سے کافر استفادہ کرتا ہے. لہٰذا جو اس طرح کی الزام تراشی کی کسی مسلمان مومن صحابی نے کی اور اللہ نے اس کو روکا کہ ایسا نہ کرو بالکل ظاہر ہے جب آپ بہتان لگائیں گے تو اس بہتان کی سزا اگر یہاں پر نہیں ملتی تو وہاں پر تو ہر صورت میں ملنی ہے لیکن اللہ بعض اوقات یہاں پر ہی آدمی کو عبرت کا نشان بنا کے بتا دیتا ہے کہ آپ نے ایسی غلطی نہیں کرنی اور یہ بہت بڑا جرم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کام کیا. تو اس سے یعنی ہمیں اس سے جو استفادہ ہونا چاہیے علمی حوالے سے فکری حوالے سے وہ یہ کہ اس طرح کی غلطیاں اگر کوئی مسلمان کرے تو اس کو سمجھانا چاہیے اچھالنا بالکل نہیں چاہیے چونکہ یہ نبی کریم کی عصمت کا معاملہ ہے نبی کریم کی حرمت اور ان کی ناموس کا معاملہ ہے. میں چاہے کسی کو پسند کروں یا نہ کروں لیکن مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے گھر والوں کے حوالے سے کوئی بات کروں. مجھے اخلاق بھی اجازت نہیں دیتا دین تو بہت دور کی بات ہے. لہٰذا اگر کوئی شخص
رسول اللہ کی ناموس کے حوالے سے ایمان رکھتے ہوئے کوئی ایسی بات کرتا ہے تو اس کا ایمان بھی بڑا کمزور ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے اس کو کہا کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو پھر آئندہ اس طرح کی غلطی بالکل نہ کرنا۔ تو اب ہمیں خود انہی آیات سے سیکھنا چاہیے، انہی آیات سے۔ یہ آیات صرف اس دور کے لیے نہیں ہے، آج کے دور کے لیے بھی ہے، ہر دور کے لیے تا قیامت ہے۔ لہٰذا آج بھی اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کو سمجھانا چاہیے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے تم ایسی غلطی نہ کرو، اس سے اللہ نے روکا ہے، یہ جرم ہے، بالکل روکا ہے، اور یہ گناہ ہے، اور بات ان کے بارے میں ہو رہی ہے، بات ان کے بارے میں ہو رہی ہے جن سے مسلم اور بخاری میں 2210 کے قریب جو ہے وہ احادیث مروی ہیں۔ مطلب آدھا دین اگر آج ہم حدیث کی کتابوں سے دیکھیں تو آدھے دین کو 100% جس شخصیت نے مروی کیا ہے، جن سے مروی ہیں وہ حدیث مبارکہ جو روایتیں ہیں جن سے، یہ ہے کہ دین جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پارٹ وہ تھا جو گھر سے باہر ہے، بالکل، اور ایک وہ جو گھر کے اندر ہے، گھر کے اندر کا پورا دین اما عائشہ سے ملا آ رہا ہے تقریباً کم و بیش۔ میرے کو ایک حدیث میرے ابھی کھلی سامنے، حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کا مقام وہ ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جنت سے سبز ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر ان کی تصویر لے کر آتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب دنیا اور آخرت کے لیے فرمایا ہے۔ اور مفتی صاحب کتنی خوبصورت بات آپ نے کی ہے، آپ خود دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رویہ کیا تھا۔ وہ واقعہ آپ کو یقیناً یاد ہوگا، غزوہ کے وقت جا رہے تھے تو لشکر کو آگے بھیج دیا اور پھر کہا چلو دوڑ لگاتے، اور پھر جو ہے وہ دوڑ لگائی دونوں نے، اس میں پہلی دوڑ میں اما عائشہ جیت گئیں کیونکہ وزن جو ہے وہ کم تھا، بتایا جاتا ہے روایتوں میں آتا ہے دبلی پتلی تھی۔ اس کے بعد کچھ عرصے بعد دوبارہ جب وزن تھوڑا سا بڑھ گیا اما عائشہ کا تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ دوڑ لگائیں، لشکر کو آگے بھیج دیا، پھر دوڑ لگائی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مرتبہ جیت گئے، اور فرمایا یہ مسکراتے ہوئے کہ یہ اس دن کا بدلہ تھا، اس دن کا جواب تھا۔ مطلب آپ یہ دیکھیں قربت، میاں بیوی کو کتنا کچھ سیکھنا چاہیے، کتنا کچھ سیکھنا چاہیے کہ کس طریقے سے رہا جاتا ہے۔ ایک حدیث ضرور سناؤں گا جی 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 حضرت عائشہ رضی اللہ جی 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 حضرت عائشہ فرماتی ہے ایک دم رسول اکرم تشریف لاتے ہیں گھر، تو اب ایک آدمی آیا آپ کو لے کر کھڑا ہو، کیونکہ رسول وہ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھتے، بے شک بے شک بے شک ہم نہیں دیکھتے، سمجھے نا؟ رسول وہ جانتا ہے جو ہم نہیں جانتے۔ وہ کہہ رہے تھے، وہ کھڑا باتیں کر رہا، باتیں کہتے ہیں رسول اکرم مجھے ہمدردی آئی، آدمی کیسے روکے، میں سمجھا شاید وہ ہے وہ دہیا بن کلبی ہے، شاید دہیا ہے، دہیا وہ ہے کھڑا۔ تو جب وہ باتیں ختم ہوئی تو رسول اکرم تشریف لائے، میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو شخص نے کتنی دیر روکے رکھا؟ فرمایا انہو جبریل کانا جا یوسین بالجار وکانا یسلم علیک، یہ جبریل تھا جو مجھے پڑوسی کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا، وصیت کر رہا تھا، اور وہ آپ کو سلام کہہ رہا تھا۔ سبحان اللہ، حضرت عائشہ کو سلام کہہ رہا ہے۔ کہ وہ ذرا دو خصوصیات جیسے آپ نے ہمیشہ شخصیات پر جو ہم سحر میں آلریڈی بتا چکے ہیں، لیکن آپ کی میری درخواست خواہش پر ہم یہ دوبارہ بتانا چاہتے ہیں، جیسے ابھی عابد بھائی نے بھی تذکرہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل امین ایک ریشمی کپڑے میں میری تصویر لے کر آئے گی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہی ہیں، جس نے بھی یہ ترتیب دیا ہوا ہے انہی کی زبانی لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے علاوہ کسی دوسری کنواری لڑکی سے نکاح نہیں کیا، نبی کریم نے میرے علاوہ کسی ایسی خاتون سے نکاح نہیں فرمایا جس کے والدین مہاجر ہوں۔ جبریل امین علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا ان سے نکاح فرما لیجئے، یہ آپ کی بیوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول بھی میرے بستر پر ہوا، آسمانوں سے میری برات نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری دنیا میں میں ہی سب سے زیادہ محبوب تھی، اسی لیے پھر ان کو حمیرہ کہتے تھے۔ دیکھیں آج اور جی جی بالکل، جب آپ کا وصال ہوا وقت ختم ہو جائے تو میرے پاس ہی موجود تھے۔ ہمیں جس طرح سے پتہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اما عائشہ کے پاس تھے کہ جب ان کے اوپر وہ موت کی سختی کا وہ وقت آ رہا تھا، فرما رہے تھے جب وہ اس دنیا سے، تو وہ اما عائشہ کے پاس ہی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وصال فرمایا تو آپ میرے سینے اور گلے کے درمیان ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین بھی میرے ہی مکان میں ہوئی، جسے ہم اب ریاض الجنہ کہتے ہیں۔
ریاض الجنہ کا راستہ آپ کے مکان سے نکلتا ہے, آپ کے حجرے سے نکلتا ہے, یعنی جنت کا باغ آپ کے حجرے سے نکل رہا ہے, جنت کا باغ بھی آپ کے حجرے سے نکل رہا ہے, اور جنت کے جن کے لیے بنائی گئی ہے وہ بھی آپ کے حجرے میں ہی موجود ہیں. تو یہ نعمتیں, یہ صحبتیں, یہ ساری چیزیں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے حصے میں آئیں ماشاءاللہ. اور ہمیں بریک پہ جانا ہے. فہیم, ایک کالر کافی دیر سے ہمارے پاس آئے ہوئے تھے, ان کا سوال نہیں, وہ کالر ہے نہیں, لیکن وہ سوال کیونکہ دے چکے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج کی تاریخ میں وصال ہوا تھا یا شہید ہوئی تھی. مفتی صاحب جواب دے دیجیے. مفتی صاحب جواب دینا چاہیں گے؟ جی. اماں عائشہ شہید ہوئی تھی یا وصال ہوا تھا؟ انہوں نے شب منگل, آج بھی شب منگل ہے, شب منگل 17 رمضان المبارک کو ان کا وصال ہوا تھا. وہ طبعی طور پر وہ دنیا سے پردہ فرما گئی تھیں, اور انہوں نے اپنی جگہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھی تھی, لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اجازت چاہی تو ان کی جگہ پر وہ مدفون ہوئے, اور پھر ان کی تدفین جنت البقیع کے قبرستان میں ہو گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ بھی بڑا خوبصورت واقعہ تھا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ اجازت لے کر آؤ. بہت ہی خوبصورت واقعہ تھا. جی جی, غزوہ بدر ایک وقفے پہ جا رہے ہیں, وقفے کے بعد آگے انشاءاللہ جو ہے وہ بات کریں گے. جی جی ضرور, وقفے کے بعد آتے ہیں انشاءاللہ ضرور. بریک لیجئے. رمضان 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 میں وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة
آت سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیعہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بچے یہاں پر آ چکے ہیں اور آج روزہ کشائی ہے کہ سیگمنٹ میں ہم یہاں پر موجود ہیں اور مائک جو ہے وہ اسد بھائی مجھے ابھی دیں گے، تو پھر ہم بچوں سے بات بھی کریں گے۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ امامہ۔ امامہ؟ امیمہ یا امامہ؟ امامہ۔ امامہ، ماشاءاللہ بڑا پیارا نام ہے اور بڑی پیاری لگ رہی ہیں آپ۔ شہری میں کیا کھایا تھا آپ نے؟ انڈا پراٹھا۔ انڈا پراٹھا، ارے واہ۔ انڈے پراٹھے سے تو بہت پیاس لگتی ہے۔ دہی کھایا تھا بعد پیاس میں؟ لگی تھی سارا دن؟ نہیں، اور پیاس لگی تھی؟ بتاؤ کیا پوچھ رہی ہیں، جواب دو۔ پیاس لگ رہی تھی؟ بالکل بھی نہیں لگ رہی تھی، انہوں نے ابھی تک شربت کو تو ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور جناب کھانے میں ماشاءاللہ سے بہت مصروف ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ محمد ایاز۔ محمد ایاز صاحب، آپ کا پہلا روزہ تھا آج؟ ماشاءاللہ۔ ایان نے روزہ واقعی رکھا تھا۔ ایان کو تو روزہ کھولنے کے لیے یہاں پہ فیڈر بھی ہونی چاہیے تھی۔ ارے واہ، اتنا چھوٹا سا ہے۔ ایان آپ کی ایج کتنی ہے؟ 5 سال۔ ایان کون سے والے دانت کا روزہ تھا؟ کون سے والے دانت کا روزہ تھا؟ دونوں دانت کا روزہ تھا؟ ارے واہ واہ، یہ لو مائک۔ اور رکھا کہاں پہ تھا؟ مائک پکڑو نا، مائک پکڑو۔ ہاں اس میں بولو۔ ہاں ایان صاحب آپ نے کہاں رکھا تھا؟ فریج میں رکھا تھا روزہ؟ پھر مائک میں بولو۔ باہر رکھا تھا؟ ہاں بہت دھوپ تھی باہر، تو گرمی ہو رہی ہوگی۔ پھر آپ کا روزہ خراب نہیں ہوگا باہر رکھا ہوا ہے؟ بس نہیں، واقعی میں روزہ تھا۔ ہاں 5 سال کا بچہ، بھائی ماشاءاللہ، ان کے لیے تو بہت سارے گفٹس آئیں گے آج ہمارے ساتھ۔ بہت سارے ہمارے گفٹ آ پاس رہے کیا ہیں، کیا بہت سارے ہیں ہمارے پاس۔ اسلام آباد ٹی ہے، جو ہے، اور کیا ہے؟ اسلام آباد ٹی ہے، ڈور ہے، اور مکسر ہے ہمارے پاس، انسٹا مکسر ہے، بہت ساری KFC ہے ہمارے پاس پیزا پوائنٹ ہے ہمارے پاس، بہت ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے۔ تو یہ ان سب بچوں کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ۔ لائیے مائک دیجیے۔ یہ ہمارے پاس ایک اور بھی ہیں۔ السلام علیکم۔ کل سے ہم لوگ آپ سب سے نا پہلے سے بات کریں گے۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ نام کیا ہے آپ کا؟ مہنور۔ مہنور۔ مہنور، آپ کا روزہ تھا، آپ کی تو آنکھوں سے مجھے لگ رہا ہے آپ نے کیا آپ سوئی نہیں سارا دن آج؟ کیوں؟ ایکسائٹیڈ تھی یہاں پر آنے کے لیے؟ ہاں ایکسائٹیڈ تھی؟ کیا سوچا ہوا تھا کیا کھاؤں گی جا کے؟ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کھایا، دکھائیں ذرا بھائی، ان کی تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا، خالی پلیٹ بالکل۔ کیا بھوک نہیں لگ رہی تھی آج؟ کیوں؟ روزے میں دل نہیں چاہ رہا تھا کھانے کا؟ مما نے منع کیا تھا ٹی وی کے سامنے مت کھانا، کیمرہ کے سامنے، ٹی وی پہ ہے نا۔ پہلے میں بھی نہیں کھاتی تھی، اب میں آرام سے کھاتی ہوں، تم بھی کھایا کرو آتے۔ اب یہ بتاؤ کہ صبح سحری میں کیا کھایا تھا جو بھوک نہیں لگ رہی؟ ہمیں بھی بتاؤ بھائی، ہمیں تو سارے دن بہت بھوک لگتی ہے۔ پراٹھا اور کیک۔ پراٹھا اور کیک، بڑا مختلف کمبینیشن۔ پراٹھا اور کھیر؟ پراٹھا اور کھیر یا کیک؟ پراٹھا اور کیک۔ پراٹھا اور کیک، بھائی گڈ کمبینیشن، ہم بھی کبھی پراٹھے ٹرائی کے کر کے ساتھ دیکھ آپ لیں نے گے۔ کیک کھایا ایسے؟ پراٹھے کا بائٹ لے کے کیک کھایا؟ وہ یہ ہم بھی ٹرائی کر لیں گے، آپ فکر مت کرو، انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ کچھ تیاری کر کے آئیں گے؟ کچھ سنانا ہے کیا؟ جلدی سے سنائیں، پھر ہم ولی خان صاحب کے پاس جائیں گے، وہ دعا کریں گے۔ تلاوت کریں، جلدی سے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ سارے تحفے آپ کے لیے، آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، آپ دونوں تینوں کا پہلا روزہ۔ سر ہم کیا ولی خان صاحب کی جانب چلتے ہیں؟ جی بالکل، اور میں یہ چاہوں گا کہ آج ہم نے سحر میں جو ہے وہ بدر پہ بہت زیادہ گفتگو کی طویل کی تھی، اس وجہ سے ہم نے سوچا تھا کہ آج افطار جو ہے اسے ہم اماں عائشہ کی ہی جو ہے وہ اسی فضیلت پہ ہی جو ہے وہ گفتگو میں نکالیں گے۔ تو اسی وجہ سے کیونکہ بریک پہ جانے سے پہلے پروفیسر صاحب، شیخ صاحب جو ہے وہ فرما رہے تھے کہ ہم نے بدر پہ جو ہے وہ زیادہ بات نہیں کی، تو یہ وجہ تھی بدر پہ زیادہ بات نہ کرنے کی۔ پروفیسر صاحب میں مسلسل ہم بدر پر بات کر رہے تھے اور ہم نے چاہا تھا کہ ہم افطار کو کنٹینیو کریں گے۔ بالکل، تو ہم نے اسی لیے، کیونکہ دونوں ہی ایسی چیزیں ہیں جن چیزوں کو جو ہے ایک کو بھی جو ہے روکا نہیں جا سکتا، ایک طرف جو ہے وہ بدری اصحاب کی جو ہے
کیا ہی بات ہے. ان کی تو ناموں کی اگر آپ دعا میں بھی شامل کریں تو آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے. ایسی سعادت بخشی اللہ تعالیٰ نے بدری صحابیوں کو, 313 جن کی تعداد رہی ہے. میں چاہ رہا ہوں آپ دعا کرا دیجئے گا. ایک ہمارے بھائی ہیں بڑے زبردست, مفتی صاحب بھی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں, طارق فتانی صاحب امریکہ میں ہوتے ہیں. ان کے والد صاحب کا جو ہے وہ انتقال ہوا تھا, تو ان کی مغفرت کے لیے جو ہے وہ ضرور دعا فرما دیجئے گا. ان کا ابھی مجھے میسیج آیا, عبدالعزیز ولی محمد ان کا نام ہے, تو خصوصی طور پہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین. اللہم انا نسألک باسمک الاعظم الذی اذا دعیت به اجبت واذا سئلت به اعطیت. اللہم انا نسألک بواسطة غزوة بدر الكبرى وبواسطة الصحابة البدريين وبواسطة سيدتنا وأمنا أم المؤمنين التي برأتها في القرآن الكريم وأظهرت براءتها في القرآن الكريم سيدتنا عائشة رضي الله تعالى عنها, وبحرمة سيدنا ونبينا ومخدومنا وشريفنا وأشرفنا وعظيمنا وأعظمنا وكريمنا وأكرمنا وشفيعنا وأشفعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو غزوہ بدر کی طرح جب بھی کردار کا ہمیں ضرورت ہو تو اے اللہ اس طرح کے کردار ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت, ان کے اقوال و افکار و نظریات, ان کی سوچ پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. آمین. اے اللہ جو ہم میں سے فوت ہوئے ہیں, یہ بھی اسد صاحب نے ایک صاحب کا نام کیا نام بتایا, فہیم صاحب, مکہ مکرمہ کے, ایک طارق فتانی کے والد فہیم صاحب نے کہا, اور ایک فہیم صاحب. ہاں اسی طریقے سے ہمارے یہاں پٹیل پاڑا کی جو ہے وہ حافظ الحق صاحب اظہار حسن کے والد, اسی طریقے سے میرے شاگرد ایک, ان کے والد کا پچھلے دنوں انتقال ہوا. اسی طرح مختلف پورے ملک میں جن کا انتقال ہوا ہے, پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ سب کو شفا نصیب فرمائے. جو روحانی بیمار ہیں, ایمانی بیمار ہیں, نظریاتی بیمار ہیں, فکری بیمار ہیں یا جسمانی بیمار ہیں, اللہ تعالیٰ سب کو شفا نصیب فرمائے, اور اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرمائے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ, شکریہ مفتی صاحب. جی بہت بہت شکریہ مولانا صاحب. اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہے, اور جو ابھی تک زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں ہدایت ڈال دے اگر وہ ایمان پر نہیں ہے تو. بالکل اللہ انہیں ایمان پر قائم رکھے. آمین ثم آمین. اور آج کی اس نشست میں اگر میں یہ کہہ دوں آپ لوگوں کی اجازت سے کہ علامہ صاحب نے جو گفتگو فرمائی ہے, حاصل گفتگو ہو گئی ہے. وہ ماشاءاللہ بہت اچھی حاصل گفتگو آج کا نشست کا اگر کچھ ہے تو علامہ صاحب ایک اور غلطی میں کچھ جاہلوں کی نظر میں کروں گا کہ وہ ظفر عباس کو جو ہے نا, تو میں آپ کو سر یہ خطا ہم بار بار کرتے ہیں, یہ خطا کرتے رہے, یہ خطا ہم سب کے لیے بار بار کرتے ہیں. ماشاءاللہ سے بڑی اچھی آج جامع معنی, بالکل جامع معنی, نہ پتلی گفتگو. بالکل. دوسری بات یہ کہ یہ نہیں کہ کسی مجلس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے متاثر ہو کر جو ان کو گولیاں دینے کے لیے, بالکل نہیں, جس کو کہتے ہیں مجاملہ, وہ جب مجاملہ بنے بالکل محققانہ عالمانہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مفتی صاحب آپ نے جو کلام پڑھا نا ابھی یہاں پر بیٹھ کر اعلیٰ حضرت کا, ماشاءاللہ, تو ایک عزیز نے جو ہے وہ ایک اور بھیج دیا, کہہ رہے ہیں آپ سے پڑھوا لیا جائے اماں عائشہ کے لیے. تو اگر آپ پڑھ دیں گے تو بڑی مہربانی ہو جائے گی, کیونکہ آپ کا انداز بیاں بڑا خوبصورت ہے. تو آج جو ہے وہ یہی چل رہا ہے. یہ ذرا جو ہے وہ میں چاہوں گا کہ آپ روشنی کر دیجیے گا. ہاں میں بالکل اس کی جو ہے وہ روشنی کر دیتا ہوں. یہ لیجیے, اسے جو ہے وہ آپ پڑھ دیجیے. ہمارے بچے الگ مصروف ہیں, آ رہا ہے, سمجھ آ رہا ہے, آج ماشاءاللہ سب الگ الگ مصروف ہیں, اور ہم بھی بالکل سب الگ الگ مصروف ہیں. بالکل بالکل وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کس طرح ہو بیان رفعت عائشہ, جب ہے قرآن میں مدحت عائشہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. طیبہ طاہرہ سیدہ زاہدہ, مرحبا مرحبا عظمت عائشہ. عابدہ ساجدہ حافظہ آپ ہیں, مجھ سے ہو کیا بیاں عزت عائشہ. ماشاءاللہ. حجرائے عائشہ مرقد مصطفیٰ,
واہ کیا خوب ہے شوکت عائشہ. فاطمہ اس سے راضی رہیں گی صدا جس کو تسلیم ہے عصمت عائشہ. سبحان اللہ. اس کا بگڑا نصیبہ سنورتا گیا مل گئی جس کو بھی رحمت عائشہ. تو مشاہدہ صدا ان کی توصیف کرا تجھ پر بڑھ جائے گی شفقت عائشہ. سبحان اللہ. تجھ پہ بڑھ جائے گی شفقت عائشہ. الحمدللہ بہت خوبصورت نشست کے ساتھ، بہت خوبصورت گفتگو کے ساتھ کہ پہلے ہم نے صبح کا آغاز کیا غزوہ بدر کی خوبصورت اور ایمان افروز باتوں سے، اور اختتام کر رہے ہیں اماں عائشہ کی کہ وہ فضائل جتنا ہماری اوقات کے مطابق ہم بیان کر سکے. ان باتوں کے ساتھ ہم آج کی اس نشست کو اختتام کر رہے ہیں. انشاءاللہ صبح سحری میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بے حد خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. رمضان 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 ہے وہ